السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جز 2 کا کنٹینیوشن کریں گے آیت نمبر 218 سے۔ آیت نمبر 218 جو ہے ہم نے مکمل تو کیا تھا، لیکن تو آیت نمبر 218 میں جو ذکر آ رہا تھا، ایک اپوسٹیٹ کا ذکر آیا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 217 سے آپ کنٹینیوشن دیکھیں۔ آیت نمبر 217 میں فتنے کا جو ہے ذکر تھا، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 218 آئے گی، وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَیَامُتْ وَهُوَ کافر، یعنی اپوسٹیٹ کا ذکر کیا گیا جو اسلام کے دائرے میں آ کر واپس جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے، جس کو اپوسٹیٹ کہتے ہیں، مرتد، اس کا ذکر آیا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سزا بھی معاف کر دی، ان کی سزا بھی جو ہے بیان کر دی یہاں پر واضح طور پر۔ تو یہاں پر فتنے کے بارے میں ڈسکشن آیا، اس کے بعد اپوسٹیٹ کا ڈسکشن آیا۔ اب آگے سوال کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس نے سوال کیا؟ مکہ کے جو ہے یا پھر مدینہ کی جو ہے، مدینہ کے آڈینس نے جو ہے سوال کیا، مدینہ کے رہنے والے۔ تو یہاں پر آگے شراب کا ذکر کیا جا رہا ہے، مگر ایکچول میں یہاں پر شراب کی آیتیں نہیں ہیں، یہ بس ایک فیلر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے جو فتنے کا وقت ہے۔ اب یہ آپ کی اور میری آزمائش ہے کہ ہم اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کو قائم کس طرح رکھتے ہیں۔ جو فتنہ اور اپوسٹیٹ کا یہاں ذکر ہے کہ اس فتنے کے دباؤ کے اندر اپنا ایمان سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آگے شراب کا حکم آ رہا ہے، آیت نمبر 219 سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر۔ یہاں انیشل شروعاتی احکام آ رہے ہیں، ابھی شراب کو حرام نہیں کیا گیا، ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کو حرام نہیں کیا۔ شراب کو اسلام میں ام الفواحش اور ام الخبائث بھی کہا گیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، کہو ان دونوں میں بہت بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوا حرام نہیں کیا تھا، بلکہ ایک فیلر دیا، جسٹ ایک ایسی ریولیشن آئی جو ہے لوگوں نے سوال کیا تھا، ان کے سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے آیت آئی تھی، جسٹ ایک فیلر دیا، مگر ابھی حرام نہیں ہوا تھا شراب اور جوا۔ مکہ کے جو پولیتھیس تھے اور جو جاہلیت ایرا کے جو لوگ تھے مکہ میں، مشرکین، پیگنز جسے ہم کہتے ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں بہت عام تھی۔ تو اسکالرز کہتے ہیں اس لیے ان کی عرب کی گٹھی میں شراب پڑی ہوئی تھی، یعنی وہ اٹھنا بیٹھنا سونا ان کا شراب ہی میں تھا، بس شراب اتنا کنٹینیوس، جس طرح پانی آپ اور میں پیتے ہیں اس طرح وہ شراب پیا کرتے تھے۔ پانی وہاں کم ہوتا تھا، شراب پانی سے بھی سستی اور زیادہ کوانٹٹی میں ہوتی تھی۔ اور اسلام کا مزاج، عقیدے میں ریولیوشن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب پروہیبٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا۔ تو یہاں پر اسلام کا مزاج کو سمجھے، عقیدے میں ریولیوشن، عمل میں ایولیوشن، یہ ہے ہمارا اسلام کا مزاج۔ عقیدہ یعنی سب سے پہلے اگر کوئی وحدانیت پر نہیں ہے، وحدانیت پر نہیں ہے، ایک اللہ کو نہیں مانتا، یعنی کسی اور سے بھی مدد لیتا ہے، تو عقیدے میں ریولیوشن کی ضرورت ہے، اور عمل میں ایولیوشن۔ یعنی اگر آپ جو ہے شراب، کوئی شخص شراب پیتے ہیں تو انہیں امیڈیٹلی چھوڑنے کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شراب کے تو سی این ایس ایفیکٹس ہوتے ہیں، سینٹرل نروس سسٹم سے افیکٹڈ رہتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، وہ عادت کو جو ہے ٹائم لگتا ہے، ریہیبلیٹیشن کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح عمل میں ایولیوشن، ایولیوشن یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ریولیوشن یعنی امیڈیٹ اس کا چینج، یعنی عقیدے میں ریولیوشن، عمل میں ایولیوشن ہے اسلام کا مزاج۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر پروہیبٹ نہیں کیا، بس ایک فیلر دیا کہ یہ چیز ایسی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔
آگے جو ہے جا کر جو ہے اسے پروہیبٹ کیا گیا۔ پھر اسکالرس کہتے ہیں کہ اسلام کا مزاج ہے، آپ شراب کی حرمت کے اینگل سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام عقیدے میں ریولیوشن کی بات کرتا ہے۔ جب عقیدہ بدلنے کی بات آئے تو فوراً اپنا عقیدہ درست کر لو، ایک اللہ کو مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ جب پتہ چل جائے فوراً عقیدہ درست کرو، وہ کہتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کو اللہ کے مقام پر رکھو، اس کی صفات کو اللہ کی صفات کے پاس رکھو، جب پتہ چل جائے فوراً عقیدہ درست کرو۔ لیکن عمل کے لیے اسکالرس کہتے ہیں اسلام میں ایولیوشن ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ عمل کرایا جا سکتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو قرآن کے قریب بلاتا ہے، امیڈیٹلی اوور نائٹ کوئی قرآن پڑھنا سٹارٹ نہیں کرتا، اور اسی طرح کسی چیزوں میں اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کیا ہے، اور شیطان ہم کو ان حرام چیزوں کے ساتھ اٹریکشن لے کر آتا ہے، جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں آگے لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ تو دو چیزوں کا خیال رکھیں، اسلام میں عقیدہ کے اندر کیا ہے، ایک ریولیوشن جو ہے انقلاب، اور عمل کے اندر ایولیوشن۔ گریجولی آپ کو اور مجھے اسلام کے اندر آنا ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے ہماری عادتیں یا پھر جو چیزیں ہم پہ جو ہے ہیبٹ فارم ہوتی ہے، وہ ہیبٹ جانے کے لیے جو ہے کچھ وقت لگتا ہے، تو اسی طرح یہ ہے شراب کی مثال، اور کمفرٹ زون کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے امیڈیٹلی پروہیبیشن یہاں پر نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیمت کے درجے پر گزارا ہے انہوں نے۔ سرپلس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں تھے۔ تب یہاں پہ آگے جو ہے اسپینڈ کرنے کا جو ہے آیت آئی ہے، پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں، کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، جو کچھ سرپلس ہو اسے خرچ کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کیا کرتے تھے، کبھی بھی ان کے پاس ایک سٹیگننٹ لیول پہ جو ہے مال نہیں ہوا کرتا تھا، نہ پیسہ۔ اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دینے کا موقع ملا ہی نہیں، اتنا مال ان کے پاس جمع ہوا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سارے لیولز دکھا دیے یہاں پر۔ ایسے صحابہ بھی گزرے جو بہت مالدار تھے، جیسا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم نے ذکر کیا تھا، اور زکوٰۃ دیا کرتے تھے وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، اور ایسے صحابیوں کی بھی مثال ہے ہمارے سامنے جنہوں نے سرپلس اپنے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے دے دیا۔ ادھر آتا ہے، اور ادھر مال آتا تھا ان کے پاس اور ادھر خرچ کر دیتی تھی۔ امہات المومنین سے سیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اشرفیوں کی اشرفیاں ان کے پاس آیا کرتی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہاں سے؟ انصار کے پاس سے، یا پھر کئی جو لوگ مالدار ہوتے تھے وہاں پر ان کے پاس سے، تو جھولی میں لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی، ایک ایک کر کے سب بانٹ دیا کرتی تھی، لے ہاتھ دے ہاتھ، اور جب کھڑی ہو جاتی تھی تو جھولی جھاڑ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اتنا کہ کنیز کہا کرتی تھی، ان کی جو ہے کنیز تھی بریرہ جن کا نام تھا، وہ کہا کرتی تھی کہ دو چار اشرفیاں رکھ لیتی تو کیا تو ہم کچھ آٹا خرید کر کھا لیتے، یا روٹی بنا کر کھا لیتے، یا گیہوں لا لیتے، اس طرح تو ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو آپ اور میں رمضان کا آگے مہینہ آئے گا، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کر دیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور زکوٰۃ بھی کوشش کریں کہ تھوڑا بڑھا کر ہی ادا کر دیں۔ پسند آئے گا آپ کا مال انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، کیا پتا ہمارا تھوڑا سا بڑھا کر زکوٰۃ نکالنا اللہ کو پسند آ جائے گا، اور جو ہے کسی کی کمی دور ہونے کا باعث بن جائے گا۔ اور یہ مہینہ چیریٹی کا مہینہ ہے، صدقات دیں۔ ہاں ہم نے زکوٰۃ دے دی مگر فطرہ یا پھر جو ہے صدقات کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، ہم نے آلریڈی بہت کچھ دے دیا، ایسا نہیں ہے، خوب دل کھول کر صدقہ کریں، کیونکہ قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، صدقات کا ذکر آیا ہے، اور جو ہے یہ صفت جو ہے مفلحون سے اٹیچ کی گئی ہے، مومنون سے اٹیچ کی گئی ہے، مومن کرتا ہے یہ کام، اس لیے کہ آج ہم دنیا والوں پر خرچ کریں گے، اللہ ہم پر خرچ کرے گا، اس میں دنیا کا بھی انویسٹمنٹ ہے اور آخرت کا بھی انویسٹمنٹ ہے، صدقہ۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ یہاں پر اب پہلی بار یتیموں کا ذکر کیا گیا ہے، آگے سورہ نساء میں ڈیٹیل میں آئے گا۔ کہو جس طرح عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بندی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے پر تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ ہر کام یاد رکھیں، نیکی ہے جب آپ اس کو
اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی یتیم کی سرپرستی بھی کریں تو اس لیے نہیں کہ اس کی انہیریٹنس میں بہت سارا مال ہے۔ یتیم کی اگر اپنی سرپرستی بھی کرنی ہے، اس کے گارڈین بھی بننا ہے، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، سے ہر کام بس اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں اور نصیحت قبول کریں۔ یہاں بتا دیا کہ سوچ سمجھ کر شادی کیا جائے، اس لیے کہ شادی کے اثرات، نکاح کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں، سوچ سمجھ کر معاملے طے کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائٹیریا بتایا ہے کہ اپنے لیے جو ساتھی چنو، زوج چنو، تو اس میں کون سی کوالٹیز دیکھو، پریفرنس کس چیز میں دو، پریفرنس دین کے حساب سے دو۔ اپنے بیٹوں کے لیے بہو جب چننے جاتے ہیں، زوج چنے جاتے ہیں، تو اس میں کون سی کوالٹیز دیکھو، پریفرنس دین کی دو۔ نمبر ون، پریفرنس دین کی۔ جب آپ اپنے بیٹوں کے لیے بہو لینے جائیں، بیٹیاں ان کے لیے جو ہے ان کے تلاش کریں ان کے میچز، تو جب آپ اپنے لیے داماد تلاش کرنے جائیں تو کیسے پریفرنسز رکھنا چاہیے؟ دین کی پریفرنس رکھنی چاہیے۔ ہم دین کی پریفرنس رکھتے ہیں کیا؟ ہمارے سماج میں ایسا دین کی پریفرنس رکھا گیا ہے؟ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، اس معاشرے کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو ہماری بیٹی کو بھی ویل سیٹل ڈاکٹر ملنا چاہیے، پھر ہمارا دین کہاں چلا جاتا ہے؟ اگر پروفیشن سے پروفیشن میچ کریں، یا پھر جو ہے کسی اور چیز سے میچ کریں، وہ درس کی کلاسز ہماری کہاں جاتی ہیں؟ وہ قرآن کا پڑھنا کہاں چلا جاتا ہے؟ اگر ہم جو ہے ایسے چھوٹے معاملے، چھوٹے سے یہ تو بڑا معاملہ ہے کیونکہ نسلوں تک بات جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر ہمارے سر تو بہت جھومتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم عمل میں سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اپنے نکاح کے معاملے میں پریفرنس دین کو دو تاکہ تمہاری آخرت بھی سنورے اور دنیا بھی سنورے۔ آیت نمبر 222 سے اب ہم آگے بڑھیں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک جو ہے امپیور حالت ہے، گندی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، نفاس کی حالت ہے، عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ اب اس سے کون ایکسپلین کرے گا کہ ان کے قریب ہی نہ جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر بیوی کو پیریڈ ہوا ہے تو اگر آپ صوفہ پر بیٹھے ہیں اور آپ کو پتا چلا کہ بیوی کو پیریڈ ہوا ہے تو آپ خود اٹھ کر دوسری جگہ پر چلے جائیں؟ کیا جو ہے انٹچیبل بیہیویئر کریں جو جاہلیت ایرا میں رہ چکا ہے، جو راجپوت کلچر، جو انڈیا کے یا پھر سب کانٹیننٹ کے راجپوت کلچر میں رہ چکا ہے؟ انٹچیبلٹی آج جو ہے کچن میں بھی انٹری نہیں ہوتی ہے، یا پھر کچھ جو ہے پیور کام نہیں کیا جاتا، ان کے قریب بھی بٹھایا نہیں جاتا، یا پھر انہیں مائکے بھیجا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ ہے ہمارے دین اسلام؟ نہیں، قرآن میں تو بتایا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، ان کے قریب نہ پھٹکو کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کس طرح ہمیں پتا چلے گا کہ یہ مطلب نہیں ہے؟ یہ تو جہالت کی باتیں ہیں کہ ان کو انٹچیبلٹی کا بیہیویئر کرو، جو ستی سسٹم ہوتا تھا پتہ نہیں کچھ انڈین کلچر میں وغیرہ، اس طرح نہیں ہے دین ہمارا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ کا یہ مطلب نہیں ہے، کس طرح ہمیں پتا چلے گا؟ آگے دیکھیں۔ ہم جانتے ہیں ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں ڈیٹیل میں، لیکن ایسے معاشرے بھی رہے ہیں جہاں عورت کا پیریڈ کے دنوں میں ان کو کمروں کے اندر بند کیا جاتا تھا، ان کو الگ رکھا جاتا تھا، ان کو کچن میں نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ اور ابھی آج بھی شاید انڈیا کے اندر، یہ راجپوتوں کے اندر، براہمنس کے اندر یہ چیز مل جائے کہ عورتوں کا کھانا پینا جو ہے ان کے کچن میں نہیں آنے دیتے اور ان کا کھانا پینا الگ کر دیتے ہیں۔ شاید اب بھی جو ہے کچھ ایسے ڈسٹرکٹس میں ہوتا ہوگا، شاید اب پڑھے لکھے کئی لوگ ہو گئے ہیں، مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے۔ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جو ہے ایسا چینج ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کے حساب سے مائنڈ سیٹ چینج ہونا وہ اصل چینج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ ان کے قریب بھی نہ جانا، اس کا مطلب ہے ریلیشن مینٹین نہ کیا جائے مگر انٹچیبلٹی کا بیہیویئر نہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب مجھے حیض آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھا کر لیٹا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔
تو کیا انٹچبلٹی جو یہ آئی ہے آیت وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب بھی نہ پٹکو کا یہ مطلب ہے؟ اگر یہ مطلب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض میں ہوتی تھی تو ان کے سر، ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا کرتے تھے. تو انٹچبلٹی نہ کریں، لیکن جو ہے جو فزیکل ریلیشن آن دا بیڈ ہوتا ہے وہ مینٹین نہ کرے، وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ قریب بھی نہ جانا، کیا مطلب ان سے صرف ہم بستری قائم نہ کرو، وہ ایک ہی بات ہے. باقی سارے کام کر سکتے ہو جو نارمل حالات میں ہم کر سکتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وہ پکا سکتی ہے، وہ رہ سکتی ہے شوہر کے گھر میں، مائکے نہیں بھی جانے کی ضرورت ہے. بیوی اور شوہر کے ویسے ہی تعلقات سب جو ہے رہ سکتے ہیں جیسے عام حالت میں ہوتے ہیں، صرف ہم بستری کے سوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس بات کو واضح کر دیا. اللہ ان کو پسند، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو بڑی بدی سے باز رہیں اور پاکیزی اختیار کریں. بیوی سے تعلق قائم کرنے کے لیے بتا دیا کہ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے وہی طریقہ اڈاپٹ کرنا. یہ آگے آیت میں آتا ہے کہ وہی طریقہ جو ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے بتایا ہے وہی طریقہ اڈاپٹ کرنا، یعنی دا نارمل وے آف جو ہے ریلیشن مینٹین کرنے کا وہ جائز ہے. ریمیننگ جو ہے اینل سیکس وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہے حرام ہے. ان نیچرل طریقے جو بھی ہم نے پڑھے ہیں وہ جو ہے جائز نہیں ہے. تو تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. یہاں پر یہ لفظ سن کر ہم کو کیسا لگتا ہے؟ یہ جملہ تمہاری عورتیں کھیتیاں، ریسنٹلی جو ہے میڈیا میں آؤٹریج ہوا تھا ہمارے پاس کہ کوئی ایسی مووی بنا رہا ہے اور تو جو ہے آؤٹریج ہوا تھا کہ دین اسلام جو ہے ایسا ہے. تو ہم تمام لوگ کیا اپولوجیٹک ہو گئے؟ ارے ہمارے قرآن میں ہی ایسا ہے، ایسا کیا ہم نے اپولوجی کی؟ کیا ہم کو اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت ہے قرآن کے لیے، یا کانفیڈنٹ مسلم بن کے اس کا منہ توڑ جواب دینا ہے؟ کیا بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور انہوں نے کیا پورٹری کیا؟ تو سچ بول کر بتائیں. اگر کب سچ بول سکتے ہیں ہم؟ جب آپ کو اور مجھے علم ہو تب ہم جا کر سچ بتا سکتے ہیں. اپنے شوہر کی کھیتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھی بات لگتی ہے یا بری بات؟ کیا وہ اچھی بات ہے یا بری؟ آپ کو اور مجھے کیا لگتا ہے؟ اگر قرآن کی سمجھ صحیح طرح سے دل میں نہ اتری ہو، اب تک ہم نے سورہ بقرہ یہاں تک جو پڑھا ہے، قرآن کی صحیح سمجھ ہم کو نہیں اتری ہو، تب آپ اور میں قرآن یا دین اسلام پہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کرنے کا دین نہیں ہے، یہ چیز ہر چیز کی ریزننگ ہے یہاں پر. تو قرآن پڑھے بغیر مجھے کوئی آیت سناتا، جب میں نے قرآن نہ سمجھا ہوتا اور مجھے کوئی اس کا ترجمہ بتاتا کہ ہم کھیتیاں ہیں، تو ہم بھی یہی ریسپانس دیتے. مگر آپ اور میں قرآن کے قریب آئے، کم سے کم اس رمضان تو ہم ایک قریب آئے اور قرآن کا جو ہے ہم نے دورہ کیا کر رہے ہیں. تو عورتیں جو ہے اپنے شوہروں کی کھیتیاں ہیں جو لفظ ہے، تو آپ کو اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن نہیں سمجھتے تھے. کیوں بھائی ہم کھیتی کیوں ہیں؟ آج کل تو جو ہے انڈیپینڈنٹ ویمن کا ایسے کانسیپٹس ہیں سوسائٹی میں، وہ کھیتی کیوں نہیں ہے؟ یعنی مرد کھیتی کیوں نہیں ہے، ہم کھیتی کیوں بنے بھائی؟ یہ سوال ہوتا ہے. ہماری ایک عادت ہوتی ہے ہر چیز سے مقابلہ کرنے کی. آج کل تو انڈیپینڈنس کا کانسیپٹ آ گیا ہے. آج کل موویز تو کیا پورٹری کرتی ہیں؟ آج کل جو ہے ہمارے امی کے ٹائم سے جو ہے جو فلمز بنتی تھی پرانے زمانے کے، اس میں عورت کس سے کمپیئر کیا جاتا تھا؟ اب تو عورت کو ایکسٹریملی گلیمرائز کیا جا رہا ہے. پھول چاند ایسی چیزوں سے، تتلیوں سے ان سے کمپیئر کیا جاتا تھا. ان چیزوں سے ریزمبلنس آتا ہے. چاند پہ کیا داغ نہیں ہوتے، گڑے نہیں ہوتے؟ تتلی کیا اتنی جو ہے تتلی کو جو ہے اتنی فرجائل ہوتی کہ وہ جو ہے اس کو وہ اگر ہاتھ میں پکڑے تو اس کے رنگ خراب ہو جاتے ہیں. کیا رنگ خراب ہو جانے والی ہے عورت؟ کیا دین اسلام عورت کا یہ پوزیشن بتایا ہے؟ نہیں. تو یہ تو ہم کو جن چیزوں سے دنیا ریزمبل کرتی ہے، جس طرح گلیمرائز کرتی ہے، وہ ہے اصل تہمت. قرآن جو بتا رہا ہے وہ نہیں ہے تہمت. اگر جو ہے کھیتیوں کا جو ریفرنس بتایا جائے، جس چیز پر اللہ نے آپ کو اور مجھے ریزمبل کیا، اللہ نے جو ہم کو ریزمبل کیا، اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں. کھیتی کیوں کہا؟ کھیت کس کو بولتے ہیں یہ سمجھیں آپ. کسان کیا ہوتا ہے؟ اور جس کسان، اگر ہم کھیتی ہیں تو شوہر کیا ہوں گے؟ کسان. تو کسان اور کھیتی کا کیا ریلیشن ہے اس کو سمجھے. تو اللہ کا کیا میسج ہے؟ اور جس کسان کا جو ہے کھیت ہوتا ہے، کیا وہ اس کے لیے پروٹیکٹیو انسٹنکٹ رکھتا ہے؟ اب کسان اور کھیتی کا آپ امپورٹنس سمجھیں یہاں پر. تو پروٹیکٹیو انسٹنکٹ کون رکھتا ہے؟ ایک فارمر اپنی فیلڈ کے لیے دل اور جان سب کچھ دیتا ہے. کتنے سیوسائڈز نیوز میں نہیں آتے ہیں؟
کتنا اس کا خیال رکھتا ہے، سیڈز بو کرتا ہے، پلاؤ کرتا ہے، اور جو ہے جب فصل آتی ہے کتنا خوش ہوتا ہے، بارش ہوتی تو کتنا خوش ہوتا ہے، تو کتنا اس کے لیے پروٹیکٹیو رہتا ہے. تو یہ ریلیشن بتایا گیا ہے کہ شوہر بیوی کو اتنا پروٹیکشن دیں. کھیتی تو انسان کے ہوش و حواس پر، اس کے نفس پر سوار ہوتی ہے، نفس پر. صبح ہوتی ہے وہ اندھیری اپنی کھیتی کے پاس چلا جاتا ہے کسان. صبح ہوتے ہی اندھیری اپنی کھیتی کے پاس جاتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور اس میں جو ہے پلاؤ کرتا ہے، اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے ایک فارم کی. تو اسی طرح کیا ہمارے شوہر ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرتے؟ دوپہر ہوتی ہے، کھانا کھائے گا، پھر اپنی کھیتی کے پاس جا کر جو ہے بیٹھ کر کھانا کھائے گا. تو کیا لنچ ٹائم پہ جو ہسبینڈ ہمارے قریب نہیں آنے کی کوشش کرتے، ہمارے پاس آ کے کھانے کی کوشش کرتے، تھوڑا ریسٹ کرنے کی کوشش کرتے؟ جہاں جہاں پاسبلٹیز ہے وہاں کریں گے، کہیں دور تو نہیں جاتا کسان. یعنی آپ کا ریلیشن اس طرح ہے آپ کے ہسبینڈ سے جیسا ایک فارمر اور جو ہے ایک کھیت کا ہوتا ہے. وہ ہے یہاں پر میننگ. اگر رات کو بھی اس کو پانی دینا ہوتا ہے تو اپنی نیند توڑ کر اٹھتا ہے، اپنا راستہ بناتا ہے، اور اپنی کھیتی کو پانی دیتا ہے، اپنی کھیتی کے لیے پروٹیکٹیو ہوتا ہے. تو پروٹیکشن سے یہاں پر مراد ہے اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اور آپ کو پروٹیکشن میں رکھ دیا، لیکن ہم عورتوں کو عادت ہے کہ ہر چیز میں ریبیلیس ہونے کی جو ہے وہ عادت ہے، اور قرآن کے جو ہے یا پھر دین اسلام کے لیے اپولوجیٹک ہونے کے لیے یا پھر مس انٹرپریٹیشن دماغ میں رکھنے کی ہم کو جو ہے عادت ہو گئی ہے، کیونکہ ہم علم حاصل نہیں کرتے. اگر قرآن کا علم حاصل کرتے تو یہ سب نہیں کہتے تھے. اور جب یہ آؤٹریج ہوتا تو ہم جا کر جو ہے اس کا جو ہے کاؤنٹر ایکٹ کرتے تھے. آج کل کی بچیاں کہتی ہیں، جب آپ بچیوں سے کہتے ہیں بیٹا ذرا جو ہے بیٹا بہتر ہے کہ اکیلے باہر نہ نکلو، بہتر ہے کہ ساتھ جاؤ، یعنی ابا کے ساتھ جاؤ، امی کے ساتھ جاؤ، یا پھر بھائی کے ساتھ جاؤ، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ کیوں ہم پر ٹرسٹ نہیں ہے؟ یہ سوال کرتی ہیں. ہمیں تو انڈیپینڈنٹ رہنا ہے سمجھ کر جو ہے وہ نہیں کہتی. تو یہ پروٹیکشن کا کانسیپٹ دین اسلام دے رہا ہے. اللہ نے تمہیں کھیتی سے ریزمبل کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے جو ہم نے ابھی سمجھا. جب یہ جملہ سنو تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کھیتی سے ریزمبل کیوں کیا. ہم نے آلریڈی سمجھ گیا اس کا کانسیپٹ. اللہ نے عورت کو عزت دی ہے، یہاں پر عزت کا مقام دیا ہے. کسان اپنی کھیتی کی طرح اس کی حفاظت کرتا ہے. چلیے ایک ایک آیت پر ہم اتنا ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں کر سکتے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو. یہ کھیتی والی بات گڈ نیوز کی طور پر بتائی گئی ہے ہمیں. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصد نیکی، تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. یعنی اللہ کی جب جو ہے کوئی پرومس لیتا ہے، عہد لیتا ہے، تو ایسے ہی جو ہے ایسے ہی ویسٹ مقصد کے لیے آپ جو ہے ویسے پرومسز نہ لیں، ان پر اللہ کا گرفت آئے گا. مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور بردبار ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی چیز کی بھی عہد نہیں لے سکتے؟ یعنی لوگ بولتے ہیں موم پرومس، مدر پرومس، فادر پرومس، سسٹر پرومس، یہ سب حرام ہے دین میں. ہم اسکولنگس میں یہاں سے وہاں سے سن کے ہمارے بچے کیچ کر لے کے آتے ہیں. ہمارے دین اسلام میں صرف اللہ پرومس کا کانسیپٹ ہے. مدر پرومس، یہ پرومس وہ پرومس کون سا بھی پرومس نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے اور بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خیال رکھنا، بنا سوچے سمجھے عادتاً قسم مت کھا لیا کرو. آگے طلاق کا ذکر شروع ہو رہا ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جان لو اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. پسندیدہ نہیں ہے کہ طلاق، لیکن اگر لیسر آف دا ٹو ایونس کا معاملہ آیا، یہ کچھ ایکسٹریم سچویشن ہے، تو جب طلاق کا آپشن آپٹ کیا جا سکتا ہے، اویل کیا جا سکتا ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کا عرش، دس از ویری پروفاؤنڈ، بہت پروفاؤنڈ بات ہے کہ اللہ کا عرش طلاق سے ہل جاتا ہے. دنیا میں ایک طلاق ہوتی ہے کیا؟ اور اللہ کا عرش کتنا بڑا، کتنا عظیم ہے، وہ عرش ہل جاتا ہے. اور جس عرش کو ہولڈ آن کرنے کے لیے فرشتے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، حملۃ العرش نام کے جو ہے فرشتے اپوائنٹ کیے گئے ہیں. اور آج جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس سب کانٹیننٹ میں ہم رہتے ہیں، طلاق کتنی عام ہے. کورٹس میں تو 300 سے 400 کیسز کمپلسری ہر مہینے ہوتے ہیں، ڈیورس کے، سپریشن کے، کئی.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش کا کیا حال ہوا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اتنے غمگین ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں جب طلاق ہوتی ہے. تو پورے شہر میں، پورے ملک میں کیا حال ہوگا. تو یہاں پر شوہر اپنی بیوی سے ایکسپیکٹیشن کرتا ہے. یہ تمام چیزیں آج کے معاشرے میں ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے آئی ہیں. شوہر بیوی سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، بیوی شوہر سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہے. اور یہ ایکسپیکٹیشنز کہاں سے آئی؟ بالی ووڈ سے آئی، ٹالی ووڈ سے آئی، اور جو بھی ہالی ووڈ سے آئی، موویز سے آئی، جس کو ہمیں کمپلیٹلی ترک کر دینا چاہیے. تو یہ وہ جو ہے زیادہ گلیمرائز کر کے ایک فیمیل کو بتاتے ہیں. کیا اس گلیمر کو مینٹین کر کے ہم کیا ایوری ڈے لائف میں رہ سکتے ہیں؟ کیا اس قسم کے پوشاک، اس قسم کے ڈریسز پہن کے، یا پھر جو ہسبینڈ ڈیلی سوٹ پہن کر آفس جاتا ہے، کیا اس طرح ہوتا ہے ہماری لائف میں؟ ہرگز نہیں. انہوں نے اس لیے فریم کیا وہ تمام چیزیں تاکہ ہم اس سے جو ہے ہماری لائف میں امبیلنسز ہو جائیں، فتنہ ہو جائیں. کیونکہ بیسک یونٹ آف سوسائٹی فیملی ہے. اگر ہسبینڈ وائف ہی ایک دوسرے سے ناخوش ہو تو سماج میں فتنہ پھیل جائے گا. اس لیے وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے لائی گئی اور ہم بے وقوفوں کے ویسا سالوں سال دیکھتے گئے. جو ہم گانوں میں دیکھتے ہیں، کہ ہم سانگس میں دیکھتے ہیں، وہ موویز میں دیکھتے ہیں، وہ فینٹیسی ورلڈ، کیا یہ آپ کی ایوری ڈے لائف میں؟ اب ہم سب میریڈ ہے، کیا ایوری ڈے لائف میں اس تمام چیزیں جائز ہے؟ کچھ مرد کو ان کی بیوی ہر وقت ویسی تیار ہو کر دکھنی چاہیے، ایسی ان لوگ کی ہوتی ہے. آپ اور میں شاید نہیں ہوں گے، مگر آگے کا جنریشن یہ بنتا جا رہا ہے. یا پھر ان کو اگر ہم سے زیادہ آفس کی سیکرٹری زیادہ اٹریکٹیو نظر آ گئی، یا جیسے ان کو ٹی وی میں ماڈل نظر آتی ہے، ہم ویسے تیار نہیں ہوتے، تو ان کے ایکسپیکٹیشن اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس اوور ایکسپیکٹیشن کے ماحول سے نکلنے کی ضرورت ہے. قرآن کے علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ 3 مرتبہ ایام مہوری یعنی کہ پیریڈز 3 مرتبہ 3 سائیکلز آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں. ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمدہ یعنی ملاپ ہو سکتے ہیں، ریلیشن قائم کر سکتے ہیں، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کا حقدار ہے. یہ کب کی بات ہے؟ جب طلاق 1 مرتبہ ہوئی ہو اور سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر رجوع کر لیا جائے، تب کی بات ہے. تو جب جائز ہے، اس کے بعد دوبارہ سے وہ اپنا طلاق یعنی تعلق قائم کر سکتے ہیں. فرسٹ ڈائیورس کی بات آئی، 3 ڈائیورسز کی بات نہیں آئی. تو عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسا مردوں کے حقوق ان پر ہیں، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ. تو کیسے لگتا ہے؟ ارے بھائی، مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. یہ کون سی مردوں کی بات ہے؟ یہ سارے مردوں کی بات ہے. بھائی، بیٹا، باپ، شوہر، ماموں، چاچا، تایا، سب کی بات ہے. کزنس یا اسپیسیفک کسی مرد کی بات ہے؟ یہاں پر یہ اسپیسیفک بات ہے اور صرف شوہر اور بیوی کے اینگل سے بات ہے. ہر ریلیشن میں اگر اب آپ کا بھائی آ کر کہتا ہے ارے میرا زیادہ درجہ ہے، تو ایسا نہیں ہے. شوہر اور بیوی کے تعلق سے، کیونکہ شوہر کو خوام بنایا گیا ہے، وہ اس کو پروٹیکشن کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو کمانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو اس لیے اس کا تھوڑا جو ہے لیول زیادہ ہے. ہاں، انہیریٹنس میں ایک مرد 2 عورتوں کا حصہ ایک مرد کو دیا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے. اگر ہم ماں باپ کا دیکھیں تو ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے والد کے مقابلے میں. وہاں کیوں فیمیلز جو ہے سوال نہیں کرتی؟ دعا کی قبولیت میں اور کئی دیگر جگہوں پر ماں باپ کے میں سے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے حدیث کے مطابق. تو یہاں صرف اور صرف شوہر کے اینگل سے بات ہو رہی ہے. اور ایک چیز اسلام کے مزاج کے اپنے ذہن میں رکھیں، جب ہم یہ پڑھتی ہیں، اور خصوصاً شادی شدہ عورتیں بھی، اور جو بچے ٹین ایج میں آ گئے ہیں، جب وہ یہ پڑھتے ہیں کہ مردوں کو یعنی شوہروں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتی ہے؟ برابر کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے. یاد رکھیں، شوہر اور بیوی نہ تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے اور نہ ایکول ہے. نہ اپوزٹ نہ ایکول، یہ جملہ یاد رکھیے گا. اور نہ اپوزٹ ہے اور نہ ایکول، بلکہ کمپلیمنٹری ہے. بوتھ آر کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں دونوں. اب اللہ نے ایک کو درجہ کیوں دیا، یعنی خوام کیوں بنایا ان کو؟ ہم کو کچھ اسپیشل ایسا کیوں نہیں دیا ایسا؟ تو اس لیے کہ
آپ کے اسکول کے 4 پرنسپل تو نہیں ہوتے، ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک وائس پرنسپل. تو شاید آپ کے ہسبینڈ پرنسپل اور آپ وائس پرنسپل ہے، اتنا ہی فرق ہے. یا پھر کسی آرگنائزیشن کا ایک ہی سی ای او ہوگا، ایک ہی ایم ڈی ہوگا، رائٹ. تو وہ ایک ہی شخص کو جو ہے، جب دنیا کے نظام میں ایسا ہے تو اللہ کا نظام تو اور پیور ہے، اور لاس اینڈ ریگولیشن میں اللہ کے قوانین اور زیادہ بہتر ہے. تو اس کے حساب سے ایک ہی ہوگا. اس لیے مرد کا جو ہے اس طرح سوچا جائے، دین اسلام پر سوال نہ اٹھایا جائے. اللہ نے گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو یعنی شوہر کو ایک درجہ دیا ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو اسے سوال ہوگا. تو اور شوہر کو یہ اللہ نے درجہ کیوں دیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا کی تقسیم ہے، صرف ورلڈلی تقسیم ہے، ایک امن مینٹین کرنے کے لیے، پیس مینٹین کرنے کے لیے. یہ روحانی تقسیم نہیں ہے، یہ دنیا کی تقسیم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو جنت میں زیادہ درجہ ملے گا، نہیں. عورتوں کو ملے گا، اگر آپ نیک اور پاک باز ہے تو آپ کو ملے گی جو ہے جنت زیادہ. آپ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو زیادہ درجہ ملے گا. تو یہ صرف یہ دنیا کی تقسیم ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ شوہر اعلیٰ جنت میں ہوگا اور بیوی کم درجے میں ہوگی، ایسا تو نہیں ہے. اور یہ ہمارے عمل پہ ڈیپینڈ کرے گا. بس دنیا میں ایک لیول بڑھ کے کیوں دیا، قوام بنایا، کمائی کی ذمہ داری دی اور پروٹیکشن کی ذمہ داری دی، جسٹ ایک پیس مینٹین ہونے کے لیے. ہاں اگر شوہر کا عمل زیادہ نیک ہے، شوہر متقی ہے، تو ہو سکتا ہے شوہر اوپر کے درجے پر چلے جائے، اور بیوی اگر متقی ہے تو شوہر سے بڑھ کر نیکیاں کرنے والی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے، پاسبلٹی ہے کہ آپشن کھلا ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجہ اچیو کر لے. یہ ایک نیچرل چیز ہے. تو آپ مجھے ایک یہاں پر بات بتائیں کہ میں ایک مثال سے آپ کے سامنے بس بات رکھوں گی کہ پھر ہم آگے چلیں گے. مثال کے طور پر یہاں جتنی بھی انمیرڈ یہاں پر بچیاں ہیں سن رہی ہیں، اور جتنی بھی میرڈ خواتین سن رہی ہیں، آپ اپنی بیٹی کے لیے کیسا شوہر چنیں گی؟ ابھی بھی آپ کنونس نہیں ہوئے ہیں، کوشچن مارک ہے، تو ہم کیسے جو ہے ہمارے داماد چنیں گے؟ مثال کے طور پر پڑھا لکھا، گریجویٹ اور بہترین جو کماتا ہے، بہترین کماتا ہے، اور آپ کے جو ہے بیٹی کے پورے فلفل کرے گا، ایسے ہی داماد چنیں گے نا آبویسلی. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کو زیادہ درجہ دیا تو آپ سوال کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو یہ بات ہے. ہم پڑھائی میں آگے جو ہے اپنا داماد چنتے ہیں، کاروبار میں آگے داماد چنتے ہیں، اور جس کی ہائٹ اچھی ہو، زیادہ ہینڈسم اچھا ہو، ہر چیز اچھی 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 اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آلریڈی ان پر یہ ذمہ داری جب انہوں نے ڈال دی تو سوال نہ کریں. اور غور کریں یہاں پر جہاں جہاں یہ تمام چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد سے ایڈریس کی، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عورتوں کی وکالت کر رہے ہیں. یہاں پر اللہ جو ہے ان کے لیے، عورتوں کے لیے وکیل بن کر یہاں بات کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے جہاں جہاں نکاح کے معاملات آتے ہیں، جہاں جہاں طلاق کے معاملات آتے ہیں، جہاں جہاں وراثت کے معاملات آتے ہیں، اللہ عورت کا وکیل بن کر بات کرتا ہے. اللہ عورت کے بہاف پر بات کرتا ہے کہ اے مرد، یہ سمجھ لینا کہ میں نے اس عورت کو اکیلا نہیں چھوڑا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کی کسٹڈی لے کر یہ آیت نازل کیا ہے. آپ سے پلیز میوٹ یور وائسز. تو اگر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد سے جو ہے یہ کنوے کر رہے ہیں کہ میں نے عورت کو اکیلا نہیں چھوڑا، تمہارے ذمے میں رکھ کر چھوڑا ہے. اگر تجھے درجہ دیا ہے، مرد کو درجہ دیا ہے، تو میں موجود ہوں ان پر، ان کی نگرانی کرنے کے لیے. سبحان اللہ. تو کبھی بھی دین اسلام کے لیے اپولوجیٹک نہ ہو. طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی راہ عورت کو روک لیا جائے، یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. یعنی اگر تم نے ان کو 10,000 گز کا پلاٹ بھی دیا ہے تو اسے واپس لینے کا حکم نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ عورت کا وکیل بن کر بات کر رہے ہیں، البتہ یہ صورت مستثنا ہے، ایکسیپشن ہے، کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر الگ ہو جائے. یعنی یہاں پر خلا کی بات آئی ہے، سیپریشن کی، جو عورت کی طرف سے لی جاتی ہے.
آپ کو معلوم ہوگا کہ جب عورت کھلا ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس کو حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے. پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اس سے طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں. اوپر جو بتایا گیا ہے کہ وہ ایک کے دوسرے ہسبینڈ سے انفارچونیٹلی طلاق کی صورت میں، یا جب سپوز دوسرے ہسبینڈ سے بھی طلاق ہو گئی انفارچونیٹلی، جان بوجھ کر نہیں، انفارچونیٹلی طلاق کی صورت میں پہلے ہسبینڈ سے واپس جا کر نکاح کیا جا سکتا ہے اگر وہ آپشن لیس ہوتی ہے تو. اور دوسرا سینیریو پرپوزفلی، اگر آپ سیکنڈ ہسبینڈ کو جو ہے فرسٹ ہسبینڈ کی خواہش پھر سے جاگ گئی آپ کے دل میں تو آپ نے پرپوزفلی سیکنڈ ہسبینڈ کو طلاق دیا، یہ حرام ہے. واپس حاصل کرنے کے لیے جو موویز میں بتایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے. حدیں توڑنے میں جو شمار ہوگا، حرام میں شمار ہوگا. اتنے سخت احترامات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہوں. ایسے لوگ ظالم ہوں گے جو حدیں توڑیں. یعنی بہت کیئرفل رہنا ہے شادی بیاہ کے معاملے میں اور طلاق کے معاملے میں خاص طور پر. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، مگر ستانے کی خاطر انہیں مت روک لینا، یہ زیادتی ہوگی. یہ کتنا کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. تو قرآن بار بار ہر ایک ایک چیز دیکھے، ایک ایک آیت سوسائٹی پہ تیر لگ رہی ہے. سوسائٹی میں یہ چیزیں کامن ہیں، اتنے نارملائز ہے یہ چیزیں، زیادتیاں کرنا، انہیں ستانے کی خاطر انہیں جو ہے روک لینا. متقی مرد ان احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. ان احکامات کی خلاف ورزی وہی کرے گا جسے آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی یہ لاس توڑنا، ستانا، ایک بہو کو ستانا یا پھر جو بھی ہے ایک خواتین کو اس طرح ستانا، اللہ تعالیٰ نے یہاں بات واضح کر دی کہ عورتوں پر زیادتی مت کرنا. جو کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا. اور خاص طور پر ہم سوسائٹی میں کیا دیکھتے ہیں، ایک عورت ہی دوسری عورت پر جو ہے اللہ کے احکامات توڑتی ہے، اللہ کی خلاف ورزی کرتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ جو ہے جہنم میں عورتیں ہیں. وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیت کا کھیل نہ بنا لینا. کتنا ہماری سوسائٹی میں کھیل ہی بن گیا ہے. طلاق وہ وحید مقام ہے جو آپ کا قرآن میں ملے گا جہاں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی آیت کا مذاق نہ بنا لینا. ہمارے مسلمان مردوں نے طلاق دینا کہاں سے سیکھا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے امیجن کریں. ہمارے مسلمان مردوں نے طلاق دینا انڈین موویز سے سیکھا ہے یا پھر پاکستانی موویز سے یا پھر ٹالی ووڈ جو بھی موویز سے ہی سیکھا ہے. کیا انہوں نے آج تک قرآن پڑھ کر دیکھا قرآن میں یعنی طلاق کا کیا حکم ہے؟ کیا کسی نے کسی مولوی ایٹ لیسٹ مولوی سے جا کر جو ہے ایک فتویٰ لیا کہ مجھے کیا کیا کرنا چاہیے اکارڈنگلی؟ نہیں، انہوں نے بس موویز میں دیکھا، بس انہوں نے کہہ دیا طلاق 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 اور انہیں جو ہے سیڑھیوں پہ سے ڈھکل دیا اور وہ گر گئی. اگر رات ہوگی تو لائٹ بھی چلے جائے گی، پھر بیک گراؤنڈ میوزک بھی چلے جائے گا اور سوٹ کیس سمیٹ بیوی کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا. نعوذ باللہ. کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کا مقام رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں عورت کی وکالت کر رہا ہوں. جب اللہ وہاں پر وکیل بن کر بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پر دنیا کے مردوں کو جو ہے کس طرح کوشیس ہونا چاہیے، کیا ہوگا ان کے ساتھ جو ہے معاملہ. یہ مسلمان مرد کر سکتے ہیں؟ کیا مسلمان مرد کر سکتے ہیں یہ کام؟ ہرگز نہیں. آپ اس قرآن کو پڑھیں اور آپ طلاق دینے کے اس سین کو ذرا ویژولائز کریں تو قرآن تو وہ ہے جو بی بی حوا علیہ السلام کے پہ جو الزام لگایا گیا کہ صرف عورت کو بھٹکایا ہے شیطان. نہیں، ایون اس سٹوری میں صرف عورت کو نہیں بھٹکایا تھا شیطان. قرآن واضح طور پہ بتا دیا، گرامیٹیکلی ہم نے پڑھا تھا پریویس سیشنز میں کہ ایون دونوں کو، وہاں پر جو ہے پلورل آیا تھا، سنگولر نہیں آیا تھا، کہ دونوں کو بھٹکایا تھا شیطان. دونوں نے غلطی کی، یہ بات بتاتا ہے قرآن. مگر ہمارے بچوں کو ایڈم اینڈ ایو کے سٹوریز میں یا پھر کتنا جو ہے اسکول کے جو ہے سیلیبسز میں کتنے رانگ نوشنز ہیں، مطلب کہ عورت غلط ہے، عورت زیادہ جہنمی ہے، یہ باتیں، عورت بری ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں کامن ہیں. اور نفاس ان کی بری ہوتی ہے، ان کو مائکے بھیج دیا جائے، ان کو ٹچ نہ کیا جائے، یہ چیزیں انڈین کلچر میں وغیرہ مکس کلچر میں کتنے کامن ہیں. قرآن کیا کرتا ہے؟ آ کر
عورت کی وکالت کرتا ہے اور عورت کے رائٹس پریزرو کرتا ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سیریس احکامات دیے ہیں صرف عورت کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ان کو فیلڈ کھیتی کہہ کر بولا. کیوں؟ تاکہ پروٹیکشن کا لیول پتا چلے اور محبت پتا چلے. بار بار اللہ نے تقوی کا ذکر کیا ہے کہ جب طلاق کے معاملے آئے تو اللہ کی حدود کا مذاق نہ بنانا، تقوی سے کام لینا، آخرت کا خوف رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا، یہ جان لینا کہ اللہ عزیز ہے اور الحکیم ہے. لیکن ہمارے یہاں ظلم اس بات کا ہے کہ ہم نے جو سینز دیکھے ہیں طلاق ہوتے ہوئے ہم انہی کو فالو کرتے ہیں. ہم جو ہر چیز سوسائٹی یا پھر میڈیا یا ٹیلی ویژن سے ہمارا ریفرنس ہوتا ہے، قرآن سے ہمارا ریفرنس کہاں رہ گیا؟ انہی کو فالو کرتے ہیں اور وہی ہمارے رول ماڈلز ہیں. کیا صحابہ آپ کے رول ماڈلز ہیں؟ کیا آپ کا اور میرا نکاح کسی صحابہ کے اکارڈنگ ہوا ہے؟ کسی ایک صحابہ کے ویسا ہم نے کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے کیا آپ کا اور میرا نکاح ہوا ہے؟ نہیں. تو اتنا کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. آج ہمیں شعور آ رہا ہے اور وہ کیونکہ ہمارے جو ہے آواز پہ سوار ہوتی ہے تو ہماری یہاں یہ شکل آپ کو طلاق کی ملتی ہے. حالانکہ طلاق کا بالکل انداز دین اسلام میں ایسا نہیں ہے. اتنا جنٹل وے میں بتایا گیا ہے قرآن میں. بھولنا مت کہ اللہ نے کس نعمت اعظمہ سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی. دیکھیے تمام احکام کے بعد طلاق کے متقی کا ذکر آ رہا ہے. یعنی تم پرہیزگاری کرو گے تو تم اللہ کے احکام فالو کرے گے. پرہیزگار تو یہاں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی پرہیزگاری میں نہیں اترنا چاہتا. پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے خوف کر کے وہ معاملہ کرے جو صحیح ہے، جو جس کے رائٹس ہیں ان کو رائٹس دیں. تو یہاں پر ویسا کون کرتا ہے؟ اور آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں نصیحت ہے کہ جو کتاب اور حکمت کی بات آ رہی ہے. یعنی تم کو جب تک پتا نہیں چلے گا، جب تک کہ تم کتاب پڑھو گے یعنی قرآن پڑھو گے اور اس کی حکمت لیو گے، تو جب تک تم گاڈ فیئرنگ نہیں ہو سکتے، پرہیزگار نہیں ہو سکتے. اس کا احترام ملحوظ رکھو. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ. کس سے کہا؟ اے مردو اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. اللہ نے تمہیں جو درجہ دیا ہے تو عورتوں کے حاکم بن کر مت بیٹھ جانا. اللہ عورت کا بھی ولی ہے. یعنی ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے. اللہ ہمارے فرینڈ ہے. ان سے ناجائز فائدہ مت اٹھانا. جس رب نے تم کو بنایا ہے اسی رب نے عورت کو بھی بنایا ہے. یہ آیتیں ہیں، کمپلیٹ ٹرانسلیشنز ہے. اور اگر تم نے دنیا میں اس کو انصاف نہ دیا تو یاد رکھو اللہ انصاف دینے کے لیے روز محشر موجود ہے. ہم نے پڑھ لیا ہے مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا وہی مالک ہے. آگے ہم سورہ تکویر میں آتا ہے، ہم پڑھیں گے وَإِذَا الْمَوْعُودَاتُ سُئِلَتْ. زندہ گاڑ دی گئی لڑکی بھی، اس لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا جو خواتین ابارشن کر کے بچیوں کو جو ہے ڈسٹ بنس میں پھینکا جاتا ہے یا زندہ گاڑ دیا جاتا ہے. کتنا کامن رہا ہے انڈین کلچر میں. تو اس ایک ایک بچی کو جس کو دفنایا گیا، زندہ جلایا گیا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کس نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اور اسے روزے محشر میں ٹھہرایا جائے گا ایک ایک شخص کے ساتھ. تو زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم کس کی وجہ سے زندہ گاڑی گئی تھی. اللہ کی کتنی سخت ناراضگی ہوگی اس کے بارے میں. تو فیمیل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیمیل پروٹیکٹر، ہی از اور ولی. تو اللہ کی کتنی سخت ناراضگی ہوگی اس کے والدین کے اوپر کہ ان کو ایڈریس بھی نہیں کیا جائے گا، ڈائریکٹ اس بچی سے پوچھا جائے گا. تو جس نے دنیا میں ظلم کیا ہے یا جو ظلم کرنے کا سوچ رہا ہے وہ اس بات کا خیال رکھ لے کہ اللہ اصل میں مالک یوم الدین ہے. دنیا میں کسی کا ہم نے نقصان کر دیا، کسی کا نقصان پہنچا دیا. کیا نقصان کر دیا؟ آج کل کتنا کامن ہے، کتنا جہیز ڈاوری ہے. آپ اتنا دیں گے، جوڑے کی رقم، یہ رقم وہ رقم. آپ کتنا کھانے میں دیں گے؟ کیا کھانا نہیں دیں گے؟ آپ کھانا نہیں دیں گے تو ہمارے لوگ رشتے دار جو ہے کیا سمجھیں گے؟ ایسی باتیں کامن ہے. تو کون کس کا رائٹس چھین رہا ہے؟ اور اس کی وجہ سے کتنے جو ہے لونز لے رہے ہیں پیرنٹس، فادرز، بوڑھے ماں باپ جو ہے لونز لے کر جو ہے نکاحیں کر رہے ہیں. وہ لونز لائف لانگ پے بھی نہیں کر سکتے. تو ان سب چیزوں کا جواب دینا ہوگا. یہاں پر جس ٹو کا جو ہے سلاسہ آ گیا.
آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 سے ہم کنٹینیو کریں گے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکے اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس بات میں منع مت ہو کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناہیت حد پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو میں یہاں پر بریسٹ فیڈنگ کا احکام ہے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں. یعنی بچے کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ ماں کے اوپر اس وقت میں ہوتی ہے اس لیے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کی فزیکل اسٹرینتھ کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے اور ایموشنل اسٹرینتھ. یہ آپ کو اور مجھے بہترین پتا ہے اور آج سائنس یہ بات واضح کر رہی ہے کہ بچے کا جو امیون سسٹم بھی بریسٹ فیڈنگ سے جو ہے بہت بہتر ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا. یعنی فادر ہیز ٹو پرووائڈ آل دا نیڈس. اگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے. یہ کتنا کامن ہے. اگر کوئی فیمیل جو ہے ایک خواتین پریگننٹ ہے تو اسے جو ہے مائکے بھیجا دیا جاتا. اس والد نے جس نے اتنی ساری ڈاوری پے کی شادی کرنے کے لیے پھر اب اس کو جو ہے ڈیلیوری کا ٹائم آیا یعنی پریگنینسی کا ٹائم آیا تو پھر اسی کے گھر بھیجا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے اگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب نقصان پہنچایا جائے. اور اسی طرح نہ نفقہ یعنی پروویژن کے وارث پر یہ ذمہ داری ہے اگر ماں باپ آپس کی مرضی اور مشورے سے بچے کا جو ہے دودھ چھڑانا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں. اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کے لیے کسی غیر عورت سے دودھ پلانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے سے ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تو ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہوتی ہے. کوشش کریں کہ 2 سال تک ہمیں پلانا چاہیے اور اس سے امیونٹی بھی اچھی رہتی ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نہ نفقہ دیا جائے اور انہیں گھر سے نہ نکالا جائے. یعنی اگر کوئی جو ہے ویڈو ہو گئی ہے تو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے یہ بول کے کہ ہاں تمہارے کیسے بھی ہسبینڈ جو ہے گزر چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو پھر اگر دیکھیں عورت پیدا ہونے سے لے کے جو ہے اس کے ہر لیول پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عورت کی وکالت کے حساب سے بات کر رہا ہے. پھر اگر وہ خود نکل جائیں اس کی چوائس ہے تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اللہ سب پر غالب ہے اقتدار رکھنے والا ہے حکیم اور دانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں بتا دی کہ قانون وراثت آنے کے بعد یہ آیت جو تھی یہ منسوخ ہو گئی ہیں. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اگر آپ گاڈ فیئرنگ ہیں تو یہ حق ہے آپ کے اوپر. تو ہماری سوسائٹی اور ہندو رسومات دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ عورت اگر بیوہ ہو جائے عدت پوری کر لے تو اس کے بعد وہ ایک اور نکاح کر سکتی ہے. کلیئرلی بتا دیا گیا ہے نکاح کر سکتی ہے. مگر ہماری سوسائٹی میں اسے کس نظروں سے دیکھتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں جو ہندو رسومات ہوتے ہیں چوڑیاں توڑنے کو کہتے ہیں. ہندوؤں کے قریب ہونے کی وجہ سے یعنی ہمارا مکس کلچر ہوا رہا ہے. ہمارے سوسائٹی کی بھی غلطی نہیں ہے ہمارے جو ہے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس کی بھی غلطی نہیں ہے. ہم رہے ہی مکسڈ کلچر میں تو ان کے رسومات ہم اپنا لیے. کیوں اپنا لیے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہم قرآن کو بھول گئے تو سوسائٹی سے لرن کرنا شروع کر دیے. ہمارے ہاں جو بیوہ کے لیے سوگ منایا جاتا ہے وہ ہندو کلچر کا اثر ہے. بیوہ کو کسی دلہن کے پاس آ کر اس کو مٹھائی نہیں کھلائی جاتی. بیوہ کو بھی انٹچیبل بنایا جاتا ہے. رائٹ انٹچیبل پرسن ہوتی ہے وہ ہندو کلچر میں وغیرہ. تو کہ ان سہاگن آئیں گی کہ مگر بیوہ نہیں آئیں گی. اگر کسی جو ہے برائڈل شاور ہے برائڈل شاور میں کسی بیوہ کو نہیں بلایا جائے گا کیونکہ اس سے منحوسیت آتی ہے وغیرہ وغیرہ نعوذ باللہ.
تو عورت کا جو لیول ہے یہاں پر کھیل مزاح بنا کے رکھ دیا ہے سوسائٹی میں. آگے آتا ہے طلاق، عدت اور معروف طریقے. طلاق اور عدت، کتنی ہے عدت اور اس کے معروف طریقے. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو احکام طلاق کے لاز بتا دیے، بیوہ کے متعلق، عدت کے متعلق دیے ہیں. اس کے لیے ایک امریکن ویمن جو افغانستان آئی تھی، ایک جو ہے ایک ایسا کیس ہوا تھا. ایک امریکن ویمن تھی جو افغانستان آئی تھی اور بعد میں مسلمان ہو گئی. اس کا نام تھا ریگولا، ان کا نام. کب وہ کنورٹ ہوئی؟ ان آیتوں سے. یعنی انہوں نے عورتوں کے اتنے رائٹس دیکھ کر، ایسے رائٹس تو کسی ریلیجن میں پریزرو نہیں ہیں، ایسی پیورٹی کسی ریلیجن میں نہیں ہے، وہ دیکھ کر وہ ایک مسلمان ممالک میں، ملک میں، افغانستان میں، وہ ہمارا اسکرپچر پڑھ کے کنورٹ ہو گئی. انہوں نے کہا جب میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کسی ایسے خدا نے لکھا ہے جو صرف اور صرف عورتوں کا حمایتی ہے، صرف عورتوں کی ہی وکالت کر رہا ہے. اگر آپ اور میں ہی اپنے قرآن سے بدزن ہو جائیں گے، آپ اور میں ہی اپولوجیٹک ہو جائیں گے، ارے عورت کو ماننے کا حکم ہے، عورت کے ساتھ تو یہ ہے وہ ہے وغیرہ. نہیں، آپ قرآن پڑھیں، عورت کے رائٹس سمجھ میں آئیں گے. اگر آپ کو اور مجھے اسلام کی دی ہوئی شریعت جو ہے وہ جیل لگنے لگے گی، حجاب آپ کو جیل لگنے لگے گا، نقاب آپ کو جیل لگنے لگے گا، تو ہم جو ہے اس خوبصورتی قرآن کی خوبصورتی سے کب فائدہ اٹھا سکیں گے؟ اگر خیال یعنی ان بیوہ خواتین کے لیے خواہش کرتا ہے، کوئی مرد یا اشارہ کر چکا ہے، یعنی وہ بیوہ تھی، اب سٹل عدت کے پیریڈ میں ہے، اور کسی نے ان کو جو ہے پسند کر لیا یا اشارہ کر دیا ان کو، تمہارے دل میں آئے گا کہ اب میں کر سکتا ہوں، تو مگر دیکھو خفیہ قول و قرار نہ کرو. یعنی آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ایٹیٹیوڈ مت کرو. آپ نے انہیں پسند کر لیا تو عہد و پیمان، یعنی آپ خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، خفیہ پرومسز دے کے ان کو، ہاں میں 2 سال بعد کروں گا، 6 مہینے بعد کروں گا، نہیں. آپ ان سے جو ہے اسٹریٹ اوے نکاح کا وہ کر لو اگر ان کی عدت پوری ہو گئی ہو. یہ بھی جائز ہے. ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایزی کر رہے ہیں اور جائز بتاتے جا رہے ہیں. بیوہ کو بھی اگر کوئی پسند کر رہا ہے تو اس کے بھی لاس یہاں پر بتا دیے. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور اگر اپنے نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے. یعنی عدت کمپلیٹ کر کے آپ جو ہے نکاح کر سکتی ہیں. نہ آپ کو نیچے نظر دیکھا جائے گا، نہ کسی ایسے مرد جس نے آپ کو پسند کر لیا اس کو نیچی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. قرآن بتا رہا ہے اگر آپ جو ہے لا فلی نکاح کے فریم میں آ جائیں. تو عدت کے احکام ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. 4 مہینے 10 دن. مطلقہ طلاق شدہ کی عدت 3 حیض ہے، یعنی جو طلاق شدہ ہے اور اس طرح تو 3 خرو یعنی 3 پیریڈز. اور اگر عورت پریگننٹ ہو تو اس کی عدت بچے کی ڈیلیوری تک ہے، چاہے وہ 1 مہینے کے بعد ہو، 1 ہفتے کے بعد ہو، یا 9 مہینے کے بعد ہو. آگے آئے گا طلاق اور حقم ہے. اگر رخصتی نہیں ہوئی، شادی کنسومیٹ نہیں ہوئی اور طلاق ہو گیا، یعنی صرف جو نکاح ہوا، وہ ریسپشن نہیں ہوا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تو کنسومیشن نہیں ہوا، تو طلاقی کو کم کرنے کے لیے بیوی کو کچھ نہ کچھ دے دو. یعنی مہر مقرر کر ہو، وہ اس کا جو ہے آدھا مہر ادا کرنا ہوگا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، طلاق ہوتی ہے اور ان کا سامان بھی روک لیا جاتا ہے. طلاق بھی ہوتی ہے، سامان بھی روک لیا جاتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دے دو. نہ کپڑے واپس کیے جاتے ہیں، نہ سامان واپس کیا جاتا ہے. یہ سب ہم نے کہاں سے سیکھا؟ جس کلچر کے قریب ہم رہے ہیں اسی سے سیکھا. انڈین مکسڈ کلچر بول کے پراؤڈ جو فیل کرتے ہیں اس سے سیکھا ہے ہم نے، قرآن سے نہیں سیکھا. ہاں اگر وہ عورتیں اپنا مہر بخش دیں، عورتیں اگر بخش دیں برا دل کر کے، یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنے حق چھوڑ دیں، اگر تم مرد ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ بات پرہیزگاری کی ہے، بہت اچھی بات ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. تو ایسے طلاق کے موقع پہ جو بھی دل بڑا کرے گا اور مال جو ہے دے دے گا دوسرے کو، بہت پرہیزگاری کی بات ہے. اللہ بار بار مردوں سے کہہ رہا ہے نرمی سے کام لو، نرمی سے کام لو. اے شوہرو اپنے ظرف بڑا کرو. آپ کو ظرف سے جو ہے ہم نے جو ہے قوام بنایا ہے. اپنا ظرف بڑا رکھو، اپنا دل بڑا رکھو. اللہ نے جو درجہ دیا ہے اس درجے کی وجہ سے ذمہ داری بھی زیادہ ہے. آیت نمبر 238 onwards.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اپنی نمازوں کی نگرانی کرو. صلاح کی بات آئی، خاص کر بیچ والی نماز کی. صلاۃ الوسطی، صلاۃ الوسطی کسے کہتے ہیں؟ عصر کی نماز کے لیے آیا ہے یہ لفظ. تو اسکالرز کہتے ہیں عصر کی نماز کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس کی عصر کی نماز گوائی، جس نے عصر کی نماز گوائی اس کا گویا سب کچھ تباہ ہو گیا. تو ایک پازیٹیو حدیث بھی میں یہاں پر بولوں گی جو میں نے مینشن نہیں کیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو فجر اور عصر جو ہے اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے وقت پر، اول وقت پر، ان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکرا کر دیکھتا ہے. تو امیجن اللہ اسمائل کر کے دیکھ رہے ہیں آپ کو اور مجھے، اگر ہم فجر اور عصر کثرت سے مینٹین کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف 2 نمازوں کو پکڑ لیں اور ریمیننگ نمازوں کو ترک کر دیں. ایسا نہیں ہے. 5 نمازیں اوبلیگیٹری ہے، 5 نمازیں مینڈیٹری ہے. لیکن ہمارے یہاں بازار کے شوق میں عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. رمضان میں اسپیشلی شاپنگ بھی ہو جاتی ہے، بازار بھی گھوم لیتے ہیں، آئس کریم بھی کھا لیتے ہیں، ریسٹورینٹ میں بھیل چاٹ بھی کھا لیتے ہیں، مگر ہماری نماز ہی ترک ہو جاتی ہے عصر میں. اور روزہ بھی کہاں کھلتا ہے؟ روڈ پر. بازار کی ممانعت سب بھول جاتے ہیں. کوئی بھی نماز مس نہ ہونے دیں. اگر آدمی ہر حال میں اپنی نماز کو پابند ہو تو سب کچھ سنبھل جاتا ہے. اگر تم جنگ کی حالت میں ہو تو چلتے پھرتے نماز پڑھ لو. جنگ کی حالت میں بھی نماز ہے، چاہے پیدل ہو یا سوار. مگر جب امن ہو جائے تو پھر اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے یاد کرو جس طرح اس نے سکھایا ہے. بیسیکلی نماز درست کر لو جسے تم پہلے واقف نہیں تھے. آگے وراثت اور بیواؤں کا حق آ رہا ہے. تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ سب پر غالب ہے، اقتدار رکھنے والا ہے، حکیم اور دانا ہے. لیکن یہ آیت قانون وراثت آنے کے بعد منسوخ ہو گئی. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. آگے آیت نمبر 243 آنورڈز. بنی اسرائیل اور ایک بستی کا واقعہ. اب آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ایک بستی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو پلیگ یعنی وبائی بیماری سے تباہ ہو گئی تھی. یہ ایک مثال ہے اللہ کی قدرت اور انسانوں کی کمزوری کا. جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے تو لوگ اپنی بھلائی خود ختم کر لیتے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. اور یہاں کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے وہ بستی چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے. آپ کو معلوم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر کسی بستی میں پلیگ طاعون پھیل جائے تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں سے باہر نہ نکلے. تو یہ لوگ بھی جو تھے یقیناً ان کی شریعت میں بھی کچھ ایسے احکام تھے، لیکن انہوں نے موت کے ڈر سے اپنی بستی کو چھوڑ دیا. اور یہ جو موت کے ڈر سے اس بستی کو چھوڑ کر نکلے تھے، اللہ نے ان کو ان کے ایک مقام پر موت دے دی. پھر اللہ سے ان کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی تاکہ اللہ ان کو پھر مہلت دے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی قدرت پر بھروسہ نہیں رکھتے، جو صرف دنیا کے ڈر سے بھاگتے ہیں، ان کا انجام بھی موت ہے. ہم اللہ کے گناہ بہت کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ ہمیں زیادہ تر صحت مند رکھتا ہے. آپ اور میں بہت کم بیمار پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے. ہم ناشکرے ہیں، اللہ کی قدر نہیں کرتے. اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ واقعہ سن کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم چاہے کتنی بھی لمبی زندگی لے لو مگر تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہی ہوگا. کمپلسری یو ہیو ٹو، ہر کسی کو آخرت جو ہے وٹنس کرنی ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعف وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً.
تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے؟ یہاں مال خرچ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح اللہ کی راہ میں جان لگائی جاتی ہے اس طرح مال بھی لگاؤ۔ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، بڑھانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 246، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا واقعہ آیا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو پیش آیا تھا؟ بنی اسرائیل کی جنگوں کا یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے ایک بڑا جہاد کیا تھا۔ تو یہ بھی ایک پروفٹ گزرے ہیں، یوشع بن نون۔ تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو ایک بادشاہ کو اپوائنٹ کرنے کا جو ہے پبلک نے جو ہے ان سے ذکر کیا، مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی حقیقت کھول دی۔ یہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، شاید کام بھی بڑے بڑے کر لیں گے، لیکن دعویٰ اتنا بڑا کرو جتنا تم کر سکو۔ اگر دعوے بڑے کرتے ہو تو اللہ سے مدد بھی مانگو تاکہ اللہ تم سے بڑے کام بھی لے۔ ان کا حال بالکل جو ہے ہوا بھرے بلون کی طرح تھا، ادھر سے دباؤ تو ادھر سے پھٹ جائیں، صرف دعوے کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ریکویسٹ کی ہمارے اوپر جو ہے کسی ایک جو ہے ہیڈ کو جو ہے نافذ کر دو، یعنی ایک بادشاہ کو مقرر کر دو۔ تو انہوں نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ تو نبی نے ان سے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ تو انہوں نے یہ کہا مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک خلیل تعداد کے سوا سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ہر ایک ظالم کو جانتا ہے۔ طالوت کا بادشاہ بننا اور لوگوں کا انکاری ہونا، یعنی جو بادشاہ اپوائنٹ کیا جا رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپوائنٹ کر دیا طالوت۔ یہ ایک ایسا واحد جو ہے ہی از دا اونلی کنگ اپوائنٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھرو یوشع بن نون پروفٹ۔ تو ان کے نبی نے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے وہ ہم پر بادشاہ بننے کا حقدار کیسے ہو گیا؟ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو وہ طالوت کو جو اپوائنٹ کیا گیا، طالوت جو ہے زیادہ رچ فیملی سے نہیں تھے اور ایک معمولی جو ہے انسان تھے جن کو جو ہے ایک بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو اب لوگ سوال ٹھہرانے لگے ہم زیادہ ایلٹ ہیں، وہ تو ایک جو ہے پور فیملی سے آئے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا حکمت تھی ان کو اپوائنٹ کرنے کی جو پور ہے؟ کیونکہ ان کے پاس فزیکل اسٹرینتھ زیادہ تھی۔ اگر ایک بادشاہ ہے تو اسے جو ہے اپنے کنگڈم کی پروٹیکشن کرنے کے لیے کیا ہونا رہتا سب سے زیادہ پروٹیکشن کے لیے؟ فزیکل اسٹرینتھ۔ اس لیے طالوت کو اپوائنٹ کیا گیا، حالانکہ وہ بہت پور فیملی سے تھے مگر جو ہے نوبل فیملی سے تھے۔ اللہ نے اس لیے نوبلٹی اور فزیکل اسٹرینتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے رچ اور پور ہونے سے زیادہ، وہ یہاں پر واضح ہے۔ اور کیوں منتخب کیا ہے وضاحت دے دی گئی۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اسے دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیت فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو اسلام نے قرآن میں بتا دی ہیں۔ تو ایک لیڈر کے لیے مینٹل کیپیسٹی بھی ضروری ہے اور مینٹل کیپیسٹی بھی ضروری ہے اور فزیکل اسٹرینتھ بھی۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی جگہ کا لیڈر بنایا ہے، چاہے اپنے گھر کا، اپنی اولاد کا یا کسی اور جگہ کا، تو آپ اپنے دماغ اور طاقت دونوں کا استعمال کریں۔ طالوت کا امتحان اور اس کا لشکر۔ جب اللہ تعالیٰ نے طالوت کو اتنی بڑی بلیسنگ دی، بادشاہ بنایا، تو کیا طالوت کا امتحان نہیں ہوگا؟ طالوت نے لشکر لے کر چلا اور کہا ایک دریا پر تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، میرا ساتھی صرف وہ ہوگا جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک ہاتھ بھر کوئی پی لے تو پی لے۔ جب امتحان آیا تو صرف ایک خلیل گروپ کے سوا سب دریا سے سراب ہو گئے۔ جو سیلف کنٹرول نہیں کر سکے وہ امتحان میں فیل ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی رمضان میں
سیلف کنٹرول سکھائے جو تقوی ہے. لیکن اگر یہ سیلف کنٹرول صرف رمضان تک ہو اور بعد جو ہے 11 مہینے جو ہے نہ ہو تو وہ بھی جو ہے نہیں ٹھیک نہیں ہے. اور بعد میں جو ہے حرام کا دروازہ جو کھل جاتا ہے، شیطان کا دروازہ جو کھل جاتا ہے، اس کی بیڑیاں جو کھل جاتی ہے تو پھر وہ ہم پر واپس حاوی ہونے لگتا ہے. تو وہ حاوی نہ ہونے دیں، سیلف کنٹرول اپنے اندر لا لیں. سیلف کنٹرول نماز قائم رکھنے میں، سیلف کنٹرول قرآن تک آنے میں، سیلف کنٹرول جو ہے صدقات کرنے میں، یہ تمام چیزوں میں ہمیں لانا چاہیے. سیلف کنٹرول جو ہے صدقات میں یعنی زیادہ سے زیادہ دیں. تو داؤد علیہ السلام کی فتح اور اللہ کا نظام. تو جب یہ بادشاہ اپوائنٹ ہوئے تھے تو آگے کیا ہوا وہی سٹی کا ذکر ہے. آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. جالوت ایک ڈیفرنٹ پرسن ہے، تالوت ڈیفرنٹ پرسن ہے. تالوت تو ہم نے آلریڈی بادشاہ پڑھ لیا. یہ جالوت جو ہے ایک ایسا پرسن تھا، ڈیفرنٹ پرسن تھا سوسائٹی میں، جس نے چیلنج کیا تھا اسی سٹی میں جہاں پر تالوت بادشاہ تھے. وقتل داود جالوتا، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا. تو داود علیہ السلام ایک دم ینگ تھے اس ٹائم پہ جب جالوت نے جو ہے چیلنج کیا. تو داود علیہ السلام تالوت کی آرمی میں تھے، T4 تالوت کی آرمی میں تھے اور ینگ تھے. تو انہوں نے اپنی مائٹ کے حساب سے جالوت جو چیلنج کر گیا تھا بادشاہی پر، اس کو قتل کر دیا داود علیہ السلام نے. اللہ نے داود علیہ السلام کو حکومت دی، حکمت دی، وزڈم دیا، حکومت دی. بعد میں اس کے بعد کون لیڈر بن گئے؟ داود علیہ السلام کو لیڈر بنا دیا گیا ان کی مائٹ دیکھ کر. اور جن جن چیزوں کو چاہا ان کو علم دیا. تو داود علیہ السلام کو علم دیا، زبور دی، اور جو ہے ان کو حکومت دی، حکمت دی، دنیا بھی دی، مال بھی دیا، سب سے ریچسٹ کنگ پروفٹ رہ چکے، اور دماغی طاقت بھی دی. اللہ کا نظام اور انسانوں کا امتحان. اگر اللہ انسانوں کے ایک گروپ کو دوسرے گروپ سے ہٹانا رہا ہوتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ وہ دنیا میں فساد کے لیے کا علاج کرتا رہتا ہے. انسانوں کی کامیابی کا راز اللہ سے تعلق جوڑ کر رکھنا ہے، اور یہ تعلق جوڑنے کے لیے اللہ نے یہاں ایک نسخہ بتایا ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ نے کامیابی کے لیے یہاں 3 چیزیں بتا دی ہے: لیڈر کی اطاعت، ایک سیلف کنٹرول، اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑنا. اب آگے ذکر آتا ہے جنگ بدر کا. جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے. بنی اسرائیل کی روایتوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ 70,000 لوگ تھے، جن میں صرف 313 نے دریا کا پانی نہیں پیا تھا، اور یہی 313 کا نمبر جو ہے جنگ بدر کا تھا. تو ہسٹری میں اتفاقاً اس طرح ہوا. ایک کوئنسیڈنس بھی ہے اور ایک سبق بھی. یعنی مسلمانوں کو ایک طرح سے پہلے سے بتا دیا گیا کہ تم بھی ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہو. فیوچر میں ایک ایسی جنگ آئے گی اسی نمبر سے. تمہاری تعداد کم ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ کا بھروسہ ہے تو کامیابی ملے گی. جبھی 3 کوالٹیز جو ہم نے لیڈرشپ، سیلف کنٹرول، دعاؤں کے ذریعے، وہی چیز ہمیں جو ہے جنگ بدر میں بھی سبق ہوگا. آخری بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صرف نعرے لگانا کافی نہیں. اطاعت، سیلف کنٹرول، اللہ کا خوف، اللہ سے تعلق کس طرح قائم ہوگا؟ دعاؤں سے. یہ تمہاری اصلی طاقت ہے. یہی قرآن کا پیغام ہے اور یہی سچی کامیابی کا راز ہے. یہ مکمل ترجمہ ہے یہاں پر. اور اگر یہاں پر جز 2 کمپلیٹ ہوا اور سورہ بقرہ جز 3 میں ہم انٹر ہوتے ہیں، اور جہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے آغاز ہوگا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمر ہوئے ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام،
اللہ सुब्हानहू तआला ने डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन किया था मूसा अलैहिस्सलाम से, किसी को उसने दूसरी हैसियतों से बुलंद कर दिया, बुलंद दर्जात दिए, और आखिर में ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियां अता की और रूह पाक से उसकी मदद की। मगर अल्लाह चाहता तो मुमकिन न था कि उन रसूलों के बाद जो लोग रोशन निशानियां देख चुके थे वो आपस में लड़ते, मगर अल्लाह की माशियत ये न थी कि वो लोगों को जबरन इख्तिलाफात से रोके। इस वजह से उन्होंने बाहम इख्तिलाफ किया, फिर कोई ईमान लाया और किसी ने कुफ्र की इख्तियार की। हाँ, अल्लाह चाहता तो वो हरगिज ना लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है वो करता है। तो जहाँ तक रसूलों के मामले में मुखालिफत जहतें की बात है, तो रसूल स्कॉलर्स कहते हैं कि तफरीक बैन अल रसूल कुफ्र है। डिफरेंसेस करना प्रॉफिट्स में जो है ये जायज नहीं है, मगर एक प्रॉफिट से ज्यादा मोहब्बत की जा सकती है। उनकी सुन्नत, हमारे जो एक्चुअल प्रॉफिट हैं, हम जिसकी उम्मत है, उनको हमें क्लोजली फॉलो करने की जो है हमें ताकीद की गई है, और तफरीक बैन रसूल की इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया, यानी आप और मैं बोलेंगे कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ शरीयतें कर लेंगे तो ये जायज हम पर नहीं है, और उनसे ज्यादा फेवरेटिज्म दिखाएंगे तो अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि किसी पर अगर फजीलत किसी को मिल जाए तो सामने वाले को हसद का शिकार नहीं होना चाहिए। आपको और मेरा काम है कि, यानी इससे हम क्या लेसन डिराइव कर सकते हैं? अगर सामने वाले को ज्यादा फजीलत है, उसके पास ज्यादा घर गाड़ी पैसा सब कुछ है, या औलाद है आपको नहीं है, तो आप उससे हसद ना करें। आपका और मेरा काम है कि हम दूसरों की खूबियों को देखकर अल्लाह से दुआ करें। दुआ इज अ पावरफुल टूल। तो अल्लाह उसकी खूबियों को और बढ़ा देगा और कायम रखेगा, और मुझे भी उन खूबियों का मालिक बना दे। इस तरह हम दुआ कर लें। ये मुसलमान का जो है तर्ज अमल होता है, मोमिन करता है ऐसा, बस दुआ करता है अपने लिए, दूसरों को देखकर जलन और हसद में मुब्तला नहीं होता। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जो कुछ मालूमात हमने तुमको बख्शा है उसमें से खर्च करो। अव्वल उसके कह दो वो दिन आए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्त काम आएगी, और ना सिफारिश चलेगी, और जालिम असल में वही है जो कुफ्र की राह इख्तियार करते हैं। यानी आखिरत में कोई जो है कोई दोस्त काम नहीं आएगा, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, कोई जो है मीडिएटर आके हमको नहीं बचाएगा, कोई जो है साहबा आकर हमको नहीं बचाएंगे, या फिर हम किसी को फेवरेटिज्म दिखाएंगे दुनिया में, किसी वली अल्लाह को फेवरेटिज्म दिखाएंगे तो वो आके हमारी सिफारिश नहीं कर सकेंगे। तो सिफारिश सिर्फ अल्लाह की ही चलेगी। इंटरसेशन का कॉन्सेप्ट तो आ, आयतुल कुर्सी में भी आया है, तो आगे आती है आयतुल कुर्सी ही, देखिए आप, सिफारिश ना सिफारिश चलेगी, और जालिम असल में वही है जो कुफ्र की राह इख्तियार करते हैं। यहाँ कुफ्र की राह इख्तियार करने के बाद क्या है, इस्तिलाही नहीं है बल्कि मानोई है। मानोई है यानी जो नाशुक्री करते हैं उसको कहते हैं। अब आगे वो आयत आ रही है आयतुल कुर्सी, जिसको कुरान की एक अजीम आयत बताया जाता है। सूरह अल बकरा के लिए इसे कहा जाता है कि सरदार अल आयतल कुरान है। तो यहाँ पर आयतल कुर्सी का जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। आयतल कुर्सी जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फर्ज नमाज के बाद इसको पढ़ा जाए। जिस इंसान ने नेक नियति के साथ अपनी नियत को खालिस रखते हुए अल्लाह की खातिर नमाज पढ़ी, खुशू और खुजूत के साथ नमाज पढ़ी, और अपने फराइज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, तो कंपलसरी हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आता है कि जादू के तोड़ का नतीजा है, और हमें जो है जन्नत में हमें जो है एक स्पेशल मुकाम मिलेगा हर आयतल कुर्सी पे। और दुनिया में भी इसका जो है तो जादू का तोड़ है, जादू के असरात का तोड़ है। अल्लाह के रसूल, शैतान भाग जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम की दुआओं में आयतल कुर्सी को शामिल फरमाया है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। स्कॉलर्स कहते हैं, उलमा के मुताबिक चांसेस है कि ये इस्म आजम है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ पर दो नाम फ्रेम्ड है, ये हय्युल कय्यूम। यहाँ पर आप देखते हैं तो अल्लाह का और इसमें आजम के साथ दुआ मांगे, इन नामों को लेकर दुआ मांगे, ऐ हय्युल कय्यूम मुझे ये अता कर, इस तरह। तो इसके सिवा कोई खुदा नहीं, वो ना सोता है और ना उसे ऊंग आती है। जमीन और आसमान में जो कुछ है उसी की है। कौन है जो उसकी जानिब से उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? अभी हमने सिफारिश की बात की और आयतुल कुर्सी में सिफारिश आ गई। कोई भी हमारी सिफारिश नहीं कर सकेगा। जब आप और मैं जो है कुरान और सुन्नत को लेकर अमल ना करेंगे तो सिफारिश कौन हमारी कर सकेगा? अगर अमल के साथ आप जो है सिफारिश का जो है रखते हैं
تو اللہ خود جو ہے سفارش کرے گا ہماری، یعنی قرآن ہماری سفارش کرے گا، اللہ خود سفارش ایکسپٹ کرے گا، ہمیں بولنے کا مطلب کس سے؟ قرآن ہماری سفارش بن جائے گا، ہماری نمازیں کسی ہیومن فارم میں یا پھر کسی شکل میں، حدیث سے جو ہے ثابت ہے یہ بات کہ قرآن شکل میں آئے گا، سورہ بقرہ شکل میں آئے گا، اور ہماری جو ہے سفارش کریں گے وہ، تو یہ سفارش الاؤڈ ہے، یعنی اللہ اجازت دے گا تو کوئی سفارش کر سکے گا، سفارش کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں، یہاں پر ایک پیلنڈروم ہے آیت الکرسی کا، یعنی پہلی آیات آیت الکرسی کی لاسٹ آیت سے کمپلیمنٹ کرتی ہے۔ پہلی آیت ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حی القیوم والی آیت، جو لاسٹ یہاں پر کسے کمپلیمنٹ کرے گی؟ پہلی آیت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ عَلِيٍّ العظیم، اس سے کمپلیمنٹ کرے گی، اور دوسرا جملہ جو الٹیمیٹ سیکیورٹی، حفاظت کرنے والا کانسیپٹ ہے، نو ٹائرڈنس، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ جو ہے لا تأخذ سنۃ ولا نوم، اور ولا یعودہ حفظہما، یہ دو آیتیں، سیکنڈ آیت، فرسٹ آیت اینڈ لاسٹ آیت، سیکنڈ آیت اینڈ لاسٹ سیکنڈ آیت، یہ کمپلیمنٹری ہے، اور تیسرا جملہ جو ہے کس جو لہو ما فی السماوات والارض ہے، یہ جو اونرشپ اینڈ کنگڈم آف ہیونس اینڈ ارتھ والی جو ہے، جس کا جو ہے ترجمہ ہے، وہ کسے کمپلیمنٹ کرے گا؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض سے کمپلیمنٹ کرے گا، سماواتی والارض، سماواتی والارض یہاں پر، اور چوتھا جملہ شفاعت کا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کا تعلق بنتا ہے لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تو لاسٹ تھرڈ اینڈ فرسٹ تھرڈ اینڈ لاسٹ تھرڈ بھی کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ صفات والی بھی کمپلیمنٹ کرتی ہے، اور سب سے درمیان میں جو آیت ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ آیت سینٹر موسٹ ہے، یعنی اس میں بتا دیا گیا کہ اللہ ایسا جج ہے جو انسان کا اگلا پچھلا سب کچھ جانتا ہے۔ تو آیت الکرسی جو ہے ایک میرکل ہے، اس طرح یہ ایک پیلنڈروم بھی ہے، اس کی ایک فضیلت اس طرح ہے کہ اسکالرز نے کتابوں میں جو بیان کی، جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا۔ آگے قبولیت اسلام کی بات آ رہی ہے، قبولیت اسلام، لا اکراہ فی الدین، یہ قبولیت اسلام کی بات ہے، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی اس لوگوں کو پکڑ کر زبردستی مسلمان نہ بنایا جائے، یعنی اگر کوئی نان مسلم ہے تو ان کو زبردستی نہ بنایا جائے، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ جو آلریڈی مسلمان ہیں، آپ کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہم پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز ترک کر سکتے ہیں، ایک آیت کو فالو کر کے دوسری آیت فالو نہیں کرے، ایسا نہیں، آپ حجاب کی آیت ہے اسے اگنور کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ جو نان مسلم ہے اس کی بات ہے یہاں پر، تو ہم کہتے ہیں یہاں پر ہم آلریڈی اس کا موضوع سمجھ چکے، ہاں جو اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے، آلریڈی اسلام کے دائرے میں آپ اور میں بائی برتھ مسلم ہیں، تو بات آتی ہے ادخلوا فی سلمی کافہ ولی، اس کو 24/7 مسلمان رہنا ہوگا، آپ اور مجھے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، ہمیں 24/7 جو ہے اسلام فالو کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے، اور جو جینیون راستہ ہے اس کو بھی اللہ نے کھول کر رکھ دیا ہے، اور جو کوئی طاغوت، آگے آیت آتی ہے، اور جو کوئی طاغوت یعنی فالس گاڈز کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی جو کنورٹ ہے، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو حامی و مددگار اللہ ہے۔
یہ طاغوت لفظ کو آپ یاد کر لیں، جس طرح اجلا لفظ ہم نے استعمال کیا تھا، اس طرح طاغوت بھی فالس گاڈز ہیں. یعنی آپ کا خود کا نفس آپ کا فالس گاڈ ہو سکتا ہے. آپ اپنے نفس پرستی کریں گے، نارسسزم کریں گے، فیورٹزم اپنے آپ کو کریں گے، یا اپنی اولاد سے جو ہے ان کو جو ہے سینٹر آف ایوری تھنگ بنائیں گے، تو وہ بھی طاغوت کی کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ بھی اجلا کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ تو اور وہ انہیں روشنی سے تاریخیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں. اللہ نے اپنے لیے ولی کا لفظ استعمال کیا ہے. یاد ہے ہاں، جب عورت کے پروٹیکشن والی وغیرہ بات آئی تو وہاں پر ولی بتایا گیا تھا، اللہ ولی ہے بول کر. اب یہاں پر آ گئی، ولی کا ترجمہ ہے دوست. تو عربک زبان میں ایک دوست کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے، خذول. خذول لفظ آتا ہے. تو خذول ایسا دوست ہے جو مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے گا. لیکن شیطان کون ہے؟ خذولہ. تو اللہ کون ہے؟ ولی. شیطان کون ہے؟ خذولہ. شیطان آپ کو چھوڑ کر چلے جائے گا، مگر ولی کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی بھی سچویشن میں آپ کو نہیں چھوڑے گا. کیا آپ اور میں اگر ایک نماز چھوڑ دیے یا کسی نے شرک کر لیا تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا آکسیجن روک دیا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا اگلا جو ہے اگلی میل، ان کا اگلا کھانے کا ٹائم پر ان کا کھانا روک دیا؟ نہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہوتا تو کیا یہ جو ہے دنیا ایسا سٹیٹک ہوتی؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جو ہے اپنے الرحمن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کے ساتھ ہے، الرحیم نان مسلم کے ساتھ بھی ہے. الرحیم میں کئی چیزیں انکمپسڈ ہے. اللہ ولی ہے. تو آپ کے پاس اور میرے پاس چوائس ہے کہ ہم ان دو دوستوں میں سے کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. طاغوت یعنی تغیانی. تغیانی کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، طغا بغا. یعنی طاغوت کا یہاں پر ڈیفینیشن ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائے. یعنی اگر آپ اولاد جو بولے وہ مانتے گئے، آپ مانتے گئے، اولاد کی بات آپ وہ مانتے گئے. اگر آپ کے ہسبینڈ نے کسی رانگ بات کہہ دی دین کے اگینسٹ تب وہ بھی مانتے گئے، تو آپ کیا کیا کر رہے ہیں؟ طاغوت. آیت نمبر 258 آنورڈز. یہاں پر کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر لے کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اور اس بنات پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. یہ کس کی بات ہے یہاں پر؟ بیبیلون کے اندر جو نمرود ہوا کرتا تھا. بیبیلون جو ہے اولڈ عراق کو کہا جاتا ہے، اس وہاں کی بات ہے. جس طرح مصر کے اندر فرعون کا ڈیزگنیشن تھا، یہاں پر بیبیلون میں نمرود کا ڈیزگنیشن ہے. اس پلیس سے ہم نمرود کو یاد رکھیں گے اور عبرت حاصل کریں گے. اس طرح سے بیبیلون کے اندر یعنی عراق کے اندر ان کا ڈیزگنیشن جو تھا نمرود تھا. تو یہ وہاں کا کریول بادشاہ کی لسٹ میں وہاں تھا. اس وقت کے بادشاہ کی بات ہے جس نے مکالمہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے. اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے رب کے اختیار میں ہیں. روایت میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا تھا یعنی نمرود سے کہا تھا کہ زندگی اور موت میرے رب کے اختیار میں ہیں، تو نمرود نے جیل خانے سے 2 قیدی منگوائے اور ایک کو اپنے سامنے قتل کروا دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا. اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ زندگی اور موت تمہارے رب کے اختیار میں ہیں، میں نے تو اپنی مرضی سے ایک کو قتل کروایا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اگلا جواب یہ تھا کہ اچھا میرا اللہ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، کیا تم اس کو مغرب سے نکال سکتے ہو؟ نمرود سے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے. تو یہ سن کر وہ منکر حق اسپیچ لیس رہ گیا. منکر حق یعنی حق کو دبانے والے لوگ. اب یہ کام تو وہ کر نہیں سکتا تھا، مشرق و مغرب سے سورج نکالنا.
مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وہ بات واضح بھی کی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس نے اپنی باطل نظریت کو پیچھے نہیں کیا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا، یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اسے پوچھا، بتاؤ کتنے مدت تک سوئے پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا، ایک دن یا چند گھنٹے رہے ہوں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہے، جو ہم یہاں جو ہے دوبارہ زندگی جو ہے بخشنے کا یہاں پر ذکر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک پروفٹ رہ چکے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدہ کرایا تھا، اور نبوکت نظر جو تھا اس نے ایک وقت ایسا آیا تھا تاریخ میں کہ بنی اسرائیلیوں کو بالکل تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ تو حضرت عزیر ہی وہ شخصیت تھے جن کے بارے میں بنی اسرائیلیوں کی قوم کے رینیسنس ہوا تھا ان کا، یعنی بنی اسرائیلیوں نے اتنے لیول تک ان کو جو ہے مان لیا کہ کیونکہ وہ جو ہے مر کے اٹھے، یہ سوچ کر کے ان کو سن آف گاڈ ماننا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدہ کرایا تھا کہ موت کے بعد کا معاملہ کس طرح سے ہوتا ہے، موت کے بعد کا معاملہ۔ اور یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک بات جو اسکالرز کہتے ہیں اس سے پتہ چلتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے کہا 100 سال پڑے رہے۔ ایک سوال آیا تھا، تم کتنے سال پڑے، کتنی مدت تک سوئے پڑے رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا 100 سال پڑے رہے، لیکن کہا کہ شاید ایک دن یا چند گھنٹے۔ ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ تو اسکالرز اس سے یہ دلیل نکالتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ موت کے بعد وقت کا شمار نہیں رہتا انسان کا۔ فرمایا، تم پر 100 برس اسی حالت میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر رپلائی دے دیا، تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کے چیزوں کو دیکھو، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ تو میرا میریکل ہے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس میں تو تبدیلی نہیں آئی۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، وہاں پر ایک ڈونکی بھی تھا، تو اس گدھے کو بھی دیکھو، اس کا پنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے، یعنی وہ بھی ڈیکمپوز نہیں ہوا وہ گدھا، اور فوڈ بھی پریزروڈ ہے۔ فوڈ تو 1-2 گھنٹے بھی زیادہ نہیں رہتا اگر سنی ڈے ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان کو جو ہے وہاں پر مرایا، اس کے بعد ان کو زندہ کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ اس طرح جب حقیقت جو ہے تو ہم لوگوں کو ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوش اس پر چڑھاتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سٹیٹمنٹ ہے۔ تو اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ لاس آف نیچر اللہ کے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں اللہ کہہ رہے ہیں لاس آف نیچر۔ میں زندگی دے سکتا ہوں، میں جو ہے تم کو ڈیکمپوز نہیں کر کے تم کو پریزروڈ بھی رکھ سکتا ہوں۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی مشاہدہ ایک طرح کا ابراہیم علیہ السلام کو بھی کرایا گیا تھا۔ اور انبیاء کو مشاہدت کیوں کرائی جاتی ہے؟ کیوں ایسے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آتے ہیں انبیاء کے اوپر؟ تاکہ انبیاء جو ہیں وہ ان کی ایمان کی جو ہے برننگ فرنیس بن جائے، یعنی ان کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، بھٹی بن جائیں تاکہ وہ بات بتائیں تو ان کے بتانے میں یقین شامل ہو۔ تو ان کو تراشا جاتا تھا، جس طرح کوئلے سے جو ہے ڈائمنڈ تراشا جاتا ہے، اس طرح انبیاء کو اس لیے مشاہدت کرائے جاتے تھے، ان سے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز لیے جاتے تھے تاکہ انبیاء جب لوگوں تک پیغام پہنچائے تو کنوکشن کے ساتھ پیغام پہنچائے اور وہ باتیں بھی پیش نظر آئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا، کیا تو یقین نہیں کر رکھتا؟ انہوں نے عرض کیا، ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا، اچھا تو 4 پرندے لے، ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر، یعنی اس کو جو ہے پورا ڈائسیکٹ کر دے، اس پرندے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور ایک ایک پہاڑ پر دور دور لے کر جا کر اس سے چھوڑ دے،
اور پھر دیکھ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر خوب جان کیسے بھرتا ہے. اللہ عظیم اور حکیم یعنی زبردست حکمت والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایونٹ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر ایمان جو ہے شہادہ، ایمان با شہادہ دکھا دیا. ایمان بالغیب تو ان کو تھا ہی، کیونکہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ اپنے نبیوں کو ایمان بالشہادہ بھی کراتا ہے. اب آگے انفاق پر دو رکوع آ رہے ہیں. انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس کے لیے قرآن میں کئی ترمیز آتی ہیں. آپ کو انفاق ملتا ہے، آپ کو اطاع المال ملتا ہے. اطاع المال آپ کو کھانا کھلانے کی ترمیز ملتی ہے. آپ کو قرض حسنہ کی آیتیں آتی ہیں. آگے آپ کو صدقہ کی ترمیز ملتی ہے، صدقہ کیسا دینا چاہیے، آپ کو زکوٰۃ کس طرح دینا چاہیے. یہ ساری ترمیز جو ہے انفاق کے لیے آتی ہے. تو آگے کے دو رکوع انفاق کے اوپر ہی ہے. اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، الٹیمیٹ ہیومینیٹیرین کاز، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں، یعنی 7 قسم کے فصل نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وہ بڑی وسعت والا بھی ہے اور علیم بھی ہے. یعنی انسان اپنی حیثیت سے دے، اللہ اس کے جواب میں اپنے اینڈلیس خزانے سے دے گا. تو اللہ کی راہ میں دیں، اللہ بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس کرے گا. انسان تو فقیر ہے، اللہ نے کہا ہے انتم الفقراء، اور اللہ بادشاہ ہے. تو ہمیں گن گن کے، کاؤنٹ کر کر کے، جتا جتا کے نہیں دینا چاہیے. اور یہ بھی مینشن کر دیا احسان نہ جتائے، دے کر احسان نہ جتائے. اگر کوئی کہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی دیکھیں کتنی بڑی بات کہی. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. ایک میٹھی بول، ایک مناسب بات کر دینا اور کسی بات پر درگزر کر دینا، ایزی لے لینا کسی بات کو، یعنی کچھ ایسی بات ہو گئی جس سے آپ کو فرق پڑتا ہے لیکن آپ اسے ایزی لے رہے ہیں، اٹس اوکے بول رہے ہیں. اس خیرت اسے یہ چیز خیرات سے بہتر بتائی گئی ہے. جس کے پیچھے دکھ لگا ہو، یعنی دے کر مال آگے سے احسان نہ جتایا جائے. مثال کے طور پر اپنی میڈ کو دیے 1000 روپے، اس کے بعد اسے اگلے دن چھٹی مانگ لی تو فوراً ہماری زبانوں سے کیا نکلتا ہے، ابھی تم کو کل ہی 1000 روپے دیے تھے. یہ نہ جتایا جائے. ہم خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن ہم فوراً کے فوراً اس کے اوپر احسان جتا دیتے ہیں. اللہ نے کہا اگر کچھ دے نہ سکو تو بھلی بات کرو، ایک میٹھی بول دے دو، ایک اسمائل کر دو. اگر کچھ دے نہ سکو تو مسکرا کے بات کر دو. اسمائل بھی ایک صدقہ ہے. کسی کو آپ مسکرا کر دیکھیں، ایک صدقہ ہے. کبھی آپ کے پاس کوئی سائل آئے اور آپ کے پاس دینے کا کچھ نہ ہو تو محبت سے کہہ دیں کہ نہیں، ابھی میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی. یہ بہتر ہے کہ اللہ کا بندہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، آپ کو چاہیے کہ اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجیں. ہاں اگر وہ انتھینٹک ہے، آج کل جو معاشرے میں انتھینٹک جو ہے فقیر آ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے کچھ اور جو ہے ڈرنکنگ کر رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، یا پھر وہ آلریڈی امیر ہے، ان کے محل ہے، پھر بھی وہ آ کر فقیر کر رہے ہیں. تو ویسے لوگوں کو نہیں دیا جائے. جو اوتھینٹک فقیر ہیں اگر مانگ رہے ہیں تو ان کو ایکچوئل میں دے دیا جائے. تو حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو سب سے بے نیاز ہیں، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا. اللہ فرمائے گا کیا تمہیں، یعنی قیامت کے وقت ایسا کنورزیشن ہوگا ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ فرمائیں گے کیا تمہیں یاد نہیں کہ میرا ایک بندہ تمہارے پاس آیا تھا جب اس روڈ پر اس نے ایسا مانگا تھا، جو بھوکا تھا، اگر تم اسے کھلاتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے. یعنی اس بندے کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے قریب تھے، اس نے تم سے مانگا، تم نے کیوں نہیں دیا. سوال ہو رہا ہے ہم پر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی. اللہ فرمائیں گے یہ. بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو سب سے بے نیاز ہیں،
آپ کو بیماری کہاں سے آئے گی؟ عیادت ہم کیسے کرتے، ہم سوال کریں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تمہیں یاد نہیں کہ میرا ایک بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے، تم اس کا ٹیک کیئر کرتے یا پھر جا کر کچھ پوچھ لیتے اس کی ضروریات بیماری میں، تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ تو اللہ کو بہت پسند ہے جو مانگتا ہے اسے دے دیں، جو بیمار ہے اس کو اٹینڈ کرے۔ اسی طرح اللہ ایک اور شخص سے فرمائیں گے میں تم سے مدد مانگنے آیا تھا، کیا تم نے میری مدد نہیں کی؟ بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو سب سے بے نیاز ہے، آپ کی کون مدد کر سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا ایک بندہ تھا تمہارے پاس آیا تھا، اگر تم اس کی مدد کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ یہ جو ہے ایسے ہی کنورزیشن نہیں ہے، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں اوتھینٹک حدیث ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہیلپ کریں، مدد کریں، بیماروں کی عیادت کریں، اور جو ہے اپنا دل کھول کر دے دیں، کوئی مانگے تو اسے جو ہے خالی ہاتھ نہ بھیجے۔ اے ایمان والوں، اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اسے برباد نہ کرو۔ یعنی برباد ہو جاتا ہے ہمارا عمل جب ہم جزاتے ہیں اس شخص کی طرح جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ ایک چٹان یعنی ایک جو ہے ایسی زمین، کچی زمین، وہاں پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، مٹی ہے وہاں پر، مڈی روڈ کائنڈ آف۔ اس پر جب زور سے مینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ یعنی ہم نے جو ہے جتا کر دیا، کیا صدقہ یا پھر دکھاوے کے لیے کیا، تو ہمارا عمل بھی اس طرح بہہ کر چلے جائے گا۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو صدقہ دے کر بھی دل نرم نہیں ہوتا؟ خزت قلوبکم، جن کے دل سخت ہوتے ہیں، ان کی مثال ہے ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا طریقہ نہیں، بخلاف اس کے جو لوگ اپنا مال میں یعنی اپوزٹ کیٹیگری یہ ہے جو لوگ اپنے مال میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے بس چیریٹی کرتے رہتا ہے، دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں۔ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک باغ ہو اور اگر زور کی بارش ہو، یعنی ایک ایسا گارڈن، بارش ہو تو پانی ابزارب ہوگا، بہہ کے نہیں جائے گا، تو اس طرح تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ ظرف لوگوں کو اونچی جگہ سے ریزمبل کیا ہے کہ یعنی چٹان اور باغ کا ڈفرنس یہاں پر ہے، کن کو اونچا ریفرنس دیا ہے؟ جنہوں نے دل کھول کر صرف اللہ کے لیے جو ہے صدقہ کیا۔ تو آیت نمبر 266، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لگا ہوا، جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے ہوں، تو ناگہان اس باغ پر آگ کا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ یعنی یہاں پر ایج کا یہاں پر ڈسکشن ہوا ہے، اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہ ابھی جو مثال بتائی گئی ہے کہ ایجڈ لوگوں کی بات آئی ہے، ایک بڑی اچھی مثال اسکالرز اسے دیتے ہیں اس آیت سے، کہ وہ کہتے ہیں، اگر آپ نے اسے ٹھیک سے نہیں سمجھا تو اس مثال کے تھرو سمجھ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر ایک نشانی ایک دی ہے، یہاں پر نشانی ایک دی ہے کہ بڑھاپے میں، اولڈ ایج میں انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اس ایج میں تک آپ کو ضرورت ہے۔ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو انسان میں چڑچڑاپن بڑھتا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتی ہیں اگر آپ کے گھروں میں بزرگ ہیں تو ہم چڑچڑاپن جو ہے جو وہ اپنا کم رکھنے کی کوشش کریں، ہم بھی ان کی طرف چڑچڑاپن نہ کریں، تو کیونکہ وہ جو ہے ایک دم واپس چائلڈ ایج میں چلے جاتے ہیں، ان کا مائنڈ چائلڈ ایج میں چلے جاتا ہے۔ تو جو ہے کوشش کریں کہ ہم جو ہے ان کے جو ہے اس محفوظ، ہم غربت سے محفوظ رہیں۔ اگر ہماری عمر بڑھی ہو گئی ہو تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اس عمر کا فائدہ اٹھائیں، نہ کہ ایسے انسان کی طرح ہماری تشبیہ ہو جائے، اس کی مثال نہ ہو جائے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ جس کے پاس ہرا بھرا باغ تھا، جو اس آیت میں بتایا گیا،
آپ کے پاس ہرا بھرا باغ تھا، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا، سب کچھ بڑا ہو گیا، گرو ہو گیا وہ باغ، تو اس کے باغ میں آگ سے جھلس گیا، اور وہ باغ جو ہے آگ سے جھلس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق موقع دیا ہے کہ ہم بڑھاپے میں اپنے نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ جب آپ کے پاس سینسز ہوں گے تو آپ اس کا پورا یوٹیلائز کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، یعنی دیتے ہو یاد رکھو یعنی دیتے ہو یاد رکھو کہ دینے والے کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسا نہ کہو کہ کسی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چننے کی کوشش کرو، حالانکہ وہ چیز اگر تمہیں کوئی دے تو ہرگز تم اسے لینا گوارا نہیں کرو گے۔ تو یہاں پر دینے کے آیتوں میں اتنے لیول تک آ گیا ہے کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں، اگر آپ کا ایک پرانا سوٹ، پہن لیا ہوا سوٹ کسی میڈ کو دے رہے ہیں، تو اس میں سے آپ بٹنز نکال کر میڈ کو دے دیں، یا پھر دوپٹہ رکھ لیں گے، یہ تو اچھا ہے، نیا تھا بول کے لے لیا آپ نے اور خالی سوٹ دے دیا، تو یہ چیز کی بات ہے۔ یعنی آپ جو کچھ دے رہے ہیں خوشی خوشی اور ایکسٹرا کر کے دو، یہ بات آ رہی ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ شیطان تمہیں اور دھوکہ دیتا ہے کہ تم اس طرح سے اپنے لوگوں کو دے کر بری چیزیں اور ان پر احسان بھی جتاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ یعنی آپ سمجھیں گے کہ وہ میں دے دوں گی تو میرے پاس کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ اور جو ہے بڑھائیں گے اللہ کے فضل سے، اور جو ہے برکت آئے گی۔ اللہ بڑا فرخدس اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ حکمت دیتا ہے عمل کرنے کا درست طریقہ۔ حکمت یعنی قرآن کی وزڈم آپ کو کیا دیتی ہے؟ وزڈم، عمل کرنے کا درست طریقہ، آپ پریکٹیکل ہو جانے کی بات کرتا ہے۔ تو بات کرنے کا درست طریقہ ایک عمل کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک عمل کا باطن ہوتا ہے۔ میری نیت بھی صاف ہو عمل کرتے ہوئے، اور میں نیت میں طریقہ بھی وہ اڈاپٹ کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ انسان جو ہے عمل اپنا کرے گا اور حکمت کے ساتھ کرے گا۔ پھر ہم حکمت کو عربی زبان میں شعور کہتے ہیں، میچیورٹی بھی کہتے ہیں، وزڈم کو میچیورٹی، یعنی انجام سامنے رکھ کر عمل کرنا، لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کے عمل کرنا، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی تم نے مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دے دو، یعنی اوپنلی دے دو، تو بھی یہ اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ سنسیئرٹی کا مظاہرہ ہوگا، تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے مٹ جاتی ہیں اگر آپ سیکرٹلی جو ہے صدقہ کریں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ، اس کو دکھا کر دینا چاہیے، یعنی زکوٰۃ کو دکھا کر دینا چاہیے، اور نفلی صدقہ جو ہے جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، جتنے بھی آتے ہیں صدقات یا خیرات ایک ہی چیز ہے، ان کو آپ چھپا کر دیں تاکہ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں رہے، دکھاوے کا فیکٹر اس کے اندر نہ آئے۔ آیت نمبر 272، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھرا ہے، اور اگر تم اس لیے خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو، یعنی آپ کسی کو بھی دیں تو آپ کے پیچھے موٹیو کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے مسکین ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، جسے آپ مدد کرنا چاہ رہے ہو، بس مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دے دیا جائے گا، اور تمہاری ذرا بھی اختلافی نہیں ہوگی۔ اور خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ جو احسروا فی سبیل اللہ ہیں، جو اللہ کے کام میں ایسے جڑ گئے ہیں کہ اپنی ذاتی حسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، یعنی ان لوگوں کا ذکر ہے جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو دین کی سروس کرتے ہیں، ان کو پہلے دے دو، احسروا فی سبیل اللہ۔
تو ان کی خودداری دیکھ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے یہاں پر مثال کے طور پر، جو اس آیت سے ہم مثال لیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو ایپیلیپسی کے دورے پڑتے ہیں، تو ان کو کبھی کبھی فٹس آیا کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جو اصحاب صافہ کے اندر آتے ہیں، یہ کیٹیگری کے صحابہ ہیں، اس کیٹیگری میں آتے تھے. لیکن جب پتا چلتا ہے، روایت بتاتی ہے کہ بھوک سے ان کو بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، اتنے پور تھے ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے دن ان کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. یہ تھے اصحاب صافہ. تو ہم اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کو صدقہ کریں. یہ بات بتا دی گئی جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دین کا کام کرتے تھے؟ حدیث کو کمپائل کرتے تھے. تمام صحابہ میں سے میکسیمم حدیث میں نمبر 1 پوزیشن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. تو ایسے لوگوں کی مدد کیا جائے. ایسا نہ چھوڑ دیں کہ ان کو دورے پڑ جائے اور وہ گزر جائے. تو آپ کو اور مجھے سوال ہوگا، اس دور میں آپ نے ڈھونڈا بھی نہیں اور ایسا بھی شخص تھا، تو ڈھونڈیں. صدقات کے لیے ڈھونڈنا چاہیے، ڈھونڈ کر ان کو صدقات دیں. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھولے اور چھپ کر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، ان کا حال اس شخص جیسا ہے، یعنی انٹرسٹ کھاتے ہیں، ان کا حال اس شخص جیسا ہے جیسے اللہ کہتے ہیں کہ وہ خبروں سے ایسا اٹھیں گے جیسا کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. اللہ اکبر. تو سود کتنا کامن ہے آج کے جو ہے پیریڈ میں، معاشرے میں. آپ کا اور میرا بینک اکاؤنٹ سود کے اوپر معین ہے. مگر یہ چیز ہم کو جو ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور بار بار دعا کرنی چاہیے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو سود سے جو ہے رہائی مل جائے. یہ ہے امتحان عمل کرنے کا، یہ ہے امتحان جہاد کرنے کا، کہ اپنے کمائی کو حرام سے پاک کیا جائے، یعنی سود سے پاک کیا جائے، سود کی چھوٹ سے اپنے مال کو پاک کیا جائے. کوئی لونز وغیرہ آپ لے رہے ہیں تو فکسڈ والا لون جو ہوتا ہے وہ جائز ہے. اگر فکسڈ نہیں ہے اور جو ہے کئی ڈاؤن پیمنٹ وغیرہ ہے تو جو ہے وہ سود ہی کے اندر آتا ہے. سود کے کئی کیٹیگریز ہیں، اور اس حالت میں ان کے مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی آخر سود ہی جیسی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ٹریڈ کرنا، بزنس کرنا بھی سود کے برابر ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن ان دونوں چیزوں کو کلیئر کر ڈیفرینشیٹ کرتا ہے. وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. معاملات میں سود ہر درجے ایکسپلوئیٹو ہے. ہم اگر دنیا کی اکانومی کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا زیادہ یہ چیز انفلیشن پھیل گئی. کیوں سود حرام ہے؟ ریزن کیا ہے؟ رچ بیکمس رچ، پور بیکمس پور. اگر اب دنیا کے ایٹ لیسٹ 25 بلینئرز کو ٹیکس لگے گا یا پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے اپنا ویلتھ، تو کئی کنٹریز، مور دین 100 کنٹریز جو ہے پورٹی سے جو ہے پور اسٹیٹ میں سے نکل سکتی ہے باہر. اس لیے تو آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ اسلامک بینکنگ کر کے، اگر اسلامک بینکنگ نہیں کر سکتے آپ کے ایسے پلیس میں، تو آپ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹس کھلا لیں سیونگس اکاؤنٹ سے نکل کر. اس طرح یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود بے برکت کر دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما یعنی برکت کر دیتا ہے. جتنا سود زیادہ ہوگا اتنی انفلیشن زیادہ ہوگی. اگر آج دنیا کے 200 امیر آدمی ہی جو ہے اپنی دولت کا اس طرح 40% صدقہ کر دیں تو دنیا کے اندر سے پوورٹی ختم ہو جا سکتی ہے. اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر واقع رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقع میں ایمان لانے والے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو آگے ہو جاؤ اللہ اور اس آگاہ ہو جاؤ کہ وارننگ ہے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے.
تو کیا الفاظ ہیں یہ؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اور تم اگر تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کسی کو قرض دیا اور اس نے مال دینے پر مہلت مانگی، یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور جو قرض دار ہے اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم فریم دے دیں، تو جتنی دیر تک آپ اسے ٹائم فریم دیں گے آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ تو تھوڑی سی اس طرح کے درگزر کرنا ہم سیکھ لیں۔ تو آیت نمبر 281 آ گئی، اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ اللہ کی طرف تم واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت جو آیت نمبر 81 ہے قرآن کے نازل ہونے والی آیتوں میں سب سے آخری آیت ہے، لاسٹ ریولیشن ہے یہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو۔ یہ آیت 282 کی لمبی آیت ہے، یہ ان آیتوں میں سے آگے اس آیت ہے جس کو آپ سورہ فاتحہ کے بعد ایک پوری بھی تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک لانگیسٹ آیتوں میں سے ہے۔ تو جس طرح اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی رائٹ اے ڈاکیومنٹ، اگر آپ کسی سے معاملے داری کر رہے ہیں، آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں تو جسٹ رائٹ اے ڈاکیومنٹ، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن جو ہے ہمیں سمارٹنیس بتا رہا ہے، اور وہ شخص آپ ایموشنل ہو کہ ہاں میرا بھائی ہی ہے، چاہے وہ بھائی ہو چاہے وہ کوئی بھی آپ کا کلوز ریلیشن ہو، آپ جو ہے ایک ڈاکیومنٹ لکھوا لیں اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمے وہ حق واجب ہو، اور اسے اللہ سے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا یعنی ریٹن ڈاکیومنٹ فار قرض جو ہے نہ کر سکتے ہو، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرے، یعنی ان کے ساتھ کوئی ایک ولی جو ہے انصاف کے ساتھ املا کرے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو، اور اگر 2 مردان ہوں تو ایک مرد اور 2 مرد نہیں ہیں اویلیبل، تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسرے یاد کرا دے۔ اللہ کو خالق ماننے والی عورت اس بات پر کبھی اعتراض نہیں کر سکتی کہ 2 عورتیں کیوں، ایک مرد کے مقابل 2 عورتیں کیوں، اس طرح کے سوال آلریڈی ہم نے کافی ڈیٹیل میں جو ہے یہ موضوع پہ ڈسکس کیا تھا۔ تو یہ ہمارا کویشچن نہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اسٹیٹمنٹ دے دی وہ بس دے دی، وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ گواہوں کو جب گواہی بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، گواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھا لینے میں تسلل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہتی ہے۔ یعنی if you write a document، آپ ایک ڈاکیومنٹ لکھ دیں تو ایک سیکیورٹی رہے گی، اور ہاں جو تجارتی لین دین ہے اس میں بھی ہم یہ ڈاکیومنٹس لکھ سکتے ہیں۔ تو 10 بدس تم لوگ آپس میں کرتے ہو جو تجارت، تو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ کتاب اور گواہ کو ستایا نہیں جائے، ایسے کرو کہ کاتب اور گواہ جو لکھ رہا ہے اور گواہ یہ جو ڈاکیومنٹ لکھ رہا ہے اور ایک وٹنس ہے، دونوں کو ستایا نہیں جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کے ارتکاب کرو گے۔ اللہ کا غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ آیت نمبر 283، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز یعنی ڈاکیومنٹ لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، کوئی رائٹر نہ ملے، تو رہن کی چیزیں قبضے میں دے دو۔ ایسا معاملہ کرو یعنی مورگیج پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے رہن کی امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ تو یہاں پر مورگیج کے قرض کو ادا کر دینا چاہیے۔
یہ بتایا گیا ہے یہاں پر، اور اسمارٹ بجٹنگ، ڈاکیومنٹ رائٹنگ، یہ تمام چیزوں کو یہاں پر ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے۔ اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، یعنی وٹنس جو بتاتے ہیں وہ شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل، اب آپ نے کسی کو وٹنس رکھا آپ کے ٹریڈ میں، وہ جا کے جھوٹی گواہی دیا، تو وہ گواہی جو ہے جھوٹی نہ دیں، وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ تمہارے عمالات سے باخبر نہیں ہے، عملات سے باخبر ہے۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 284 سے جو آیت آ رہی ہیں، یہ آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی کلوزنگ جو ہے آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں جو ہے جادو ٹونا وچ کرافٹ جو کچھ بھی ہے، بلیک میجک، ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اور گھر میں جو ہے لڑائی جھگڑے فساد، جو ہے بے رکھی، یا پھر صحت مندی جو ہے واپس آئے گی، برکت آئے گی بیسیکلی۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وانتم ما فی انفسکم تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، آئی ہیئر آئی اوبے کرتے ہیں ہم، یہ ہم جو ہے اللہ سے جو ہے ایک عہد لے رہے ہیں۔ تو میں اور آپ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے کہ ادھر ہم اللہ کا حکم سنیں اور اطاعت کریں۔ یہاں پر یہ آ گیا کہ اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی اللہ جو ہے ڈز ناٹ برڈن اے سول بیونڈ اٹ کین بیئر۔ تو یہاں پر جب دنیا میں لگے کہ بہت مشکلات آ گئی ہیں، دنیا میں جو ہے ایسا حالات آگے جو کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں، ان جو ہے دعاؤں سے جو ہے مدد مانگے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا واعف عنا واغفر لنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو یہاں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو ہے، اللہ نے میرے لیے اس ٹارگٹ کو رکھا ہے کہ اس ٹارگٹ کو مجھے اچیو کرنا ہے۔ کس چیز کو؟ جو یہاں پر جو چیز آپ کو ملتی ہے کسی اور کو نہیں ملتی، کسی کو زیادہ فضیلت ملتی ہے کسی کو کم، تو جو ہے جو ڈیفرنسز نہ رکھیں، وہ بات ہے یہاں پر نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ کوئی دوسرا ان نعمتوں میں آئے تو اس کا ایمان کمزور جو ہے نہ پڑے ہمارا کہ مجھے یہ نہیں ملا۔ تو جب خوشی کے خوش لگے زندگی تو اب اللہ کا ذکر کریں، جب دکھ بھی ہو تو اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ تو لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، خسبت ہوتا ہے کسی کام کو آسانی سے کما لینا، اور مکتسبت جو ہے اختصابت آتا ہے عربی زبان میں مشکل سے کوئی چیز آن کرنا، اسٹرگل، ہارڈ ورک۔ تو یہاں پر مشکل سے کوئی چیز کمانا یا خسبت اور اختصابت، یہ دونوں نیکیاں کمانے کے لیے آتے ہیں۔ تو کمانے کا کیا ہے؟ ہم کو ہارڈ ورک کریں گے تو نیکی ملے گی، وہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ کی آئی کیو کو اللہ جانتا ہے، اللہ نے آپ کے اندر جو ہے جو انہیریٹری جو کیریکٹرز رکھے ہیں، آپ اس کو یوٹیلائز کر کے صحیح استعمال کریں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ایمان لانے والوں تم یوں دعا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کر۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ بھول چوک کی غلطی اللہ معاف کر دیتا ہے،
بھول چوک۔ اللہ آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو ہم کس کے دربار جائیں گے؟ اللہ آپ نے میری کمی کو جو ہے دور نہ کیا تو میں کس سے مدد مانگوں گی؟ ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ مالک اے مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھا۔ اللہ ہم آزمائشوں سے پناہ مانگتے ہیں، اپنی پرابلم سے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے اپنی آزمائشوں میں ہمارے قدم نہ لڑکھڑا جائے، اس کی دعا ہے۔ وعفو عنا، یا اللہ ہمیں بخش دے، وغفر لنا، یا اللہ ہم پر رحم فرما، انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ نے